تبدیلی آئے گی تو کون سی پارٹی دکھ رہی ہے آپ کو؟ کوئی سنگل پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں ہوگی. نیا سال شروع ہو رہا ہے, لوگوں کی بہت امنگیں اور خواہشات ہوتی ہیں. تو 2025 میں آپ کو پاکستان کی پالیٹکس میں بھی بہت زیادہ سرپرائزنگ 2025 مواقعوں کا یا چیلنجز کا سال ہے. اس سال جو گرہن لگ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کا کیا فیوچر ہے 2025؟ خان صاحب کا یہ دور ختم ہو گیا ہے سپٹمبر 2024 میں. جیسے سال شروع ہوتا ہے اسٹریٹجی کی سائٹ پہ جاتے ہیں, کیا ہوگا؟ آڈینس کو میرے خیال سے ایک بہت اچھا نالجیبل 2025 کے حوالے سے ایک گو تھرو ملے گا. اسٹرالوجی جو ہے وہ ایک آرٹ ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو عائشہ بنت اکرام پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ بنت اکرام, اور آج آئی ہوں ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. جیسے سال شروع ہوتا ہے ہم بہت ساری ریزولوشن بناتے ہیں, یہ کرنا ہے, کیا ہوگا, پچھلا سال کیسا رہا, کچھ لوگ کیتھارسس کرتے ہیں, کچھ نئی پلاننگز کرتے ہیں. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ان ساری چیزوں میں جو ہم زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں, ہم اسٹریٹجی کی سائٹ پہ جاتے ہیں. ہم اس نالج کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھا جی یہ سال کیسا رہے گا, کس کے لیے, ہمارے پرسنل معاملات میں, ہمارے سیاسی معاملات میں, معاشی معاملات میں. تو اسی طرح کے بہت سارے سوالات آپ کے بھی ہوں گے, میرے بھی ہوتے ہیں. تو اسی چیز کا سلوشن لے کے آج ہمارے جو گیسٹ ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اکثر ہمارے ساتھ وہ آپ کو دکھتے بھی ہیں, اور ایک دفعہ پھر سے ویلکم کرتے ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ اللہ کا بہت کرم ہے, احسان ہے, اور بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں پروگرام کر رہی ہیں میرے ساتھ, اور آڈینس کو میرے خیال سے ایک بہت اچھا نالجیبل 2025 کے حوالے سے ایک گو تھرو ملے گا انشاءاللہ. اور تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے اپنی خراب طبیعت کے باوجود ہمیں ٹائم دیا. پلیئرز مائن. اور جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے نا, لوگوں کی بہت امنگیں اور خواہشات ہوتی ہیں, بہت ساری پلاننگز ہوتی ہیں. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ویڈنگ سیزن بھی چل رہا ہے, تو ویڈنگ سیزن کو لے کے بھی لوگ جو نئی زندگی شروع کر رہے ہیں ان کو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری نئی زندگی میں کون کون سی اچھی چیزیں آنے والی ہیں, یا خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس سے ان کو احتیاط کرنی چاہیے, تو اس اعتبار سے وہ ایسا کیا ریمیڈیز کر سکتے ہیں, ایسی کون سی چیزیں اپنا سکتے ہیں کہ روحانی طور کے اوپر ان کی زندگی میں بہتری آ جائے. تو اس اعتبار سے 2025 جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھا سال ہے, خوش بخت سال ہے. اور ہر سال میں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤنس تو رہتے ہیں, لیکن اس سال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلانٹری پوزیشنز کو تو ہم ابھی تھوڑا سائڈ پہ رکھیں. روحانی طور کے اوپر یہ سال بہت مبارک ہے, کیونکہ یہ سال آ جاتا ہے 9 نمبر کے اندر, اور 9 نمبر منسوب ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ سے. تو اس اعتبار سے اس سال کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاطمی سال ہے. اسپیشلی جتنی ہماری بہنیں ہیں, خواتین ہیں, چاہے وہ میرڈ ہوں, ان میرڈ ہوں, یا پھر فیمیل جو ورکنگ کر رہی ہیں, تمام تر جو ہیں وہ خواہش رکھتی ہیں کہ وہ جنت میں جائیں. لیکن ہر شخص کو تو یہ خواہش ہے, کوئی یہ خواہش نہیں کرتا کہ وہ جہنم میں جائے. تو اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ کی جو سردار ہیں وہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ, اور وہ اس طرح کی عظیم ہستی ہیں کہ اگر اس سال میں خواتین ان کی صرف معرفت ہی حاصل کر لیں, معرفت حاصل کر لیں, تو تبھی یہ سال ان کا روحانی طور پہ خوبصورت ہو جائے گا. تو پلانٹری پوزیشن سے تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے, اور بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے, ہر زوڈک سائنس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ان ڈیٹیلز پہ جائیں, ہمارے ویورز کے لیے جو کچھ بلیو کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, ایسٹرالوجی ایک علم ہے. دیکھیے, ایسٹرالوجی نو ڈاؤٹ ایک نالج ہے, اور بینگ اے مسلم ہمارا ایمان و اعتقاد ہے کہ 100% اللہ کی ذات ہے. آپ نالج میں, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے آپ کچھ بھی ہو, تو سائنسدان بھی جب تجربات کرتے ہیں تو بہت سارے تجربات میں وہ جو ہے ناکام ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے کوئی ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے 10 15 20 کرنے کے بعد کہ جس میں ان کو کامیابی مل جاتی ہے. تو ہر نالج میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کی پریکٹس بہت زیادہ انکلوڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کتنے پیشنیٹلی کر رہے ہیں, آپ کی نیت کیا ہے, سنسیریٹی لیول کیا ہے, آپ کا نالج کیا ہے, آپ کی اس نالج کے اوپر گرپ کتنی اچھی ہے. اسپیشلی اسٹرالوجی ایک ایسا نالج ہے, اور اسٹرالوجی جو ہے وہ کسی مذہب سے منسوب نہیں ہے. اس کو ہم لوگ شاید جو ہے وہ تھوڑا سا یہ مس کانسیپٹ ہے کہ ہم اس کو کسی ریلیجن سے اٹیچ کر دیتے ہیں. اگر یہ ریلیجن سے اٹیچ ہوتا تو نہ ہی اس کو کرسچنس فالو کر رہے ہوتے, نہ ہی اس کو ہندوازم فالو کر رہا ہوتا. اور کیونکہ یہ کسی ریلیجن سے کنیکٹڈ نہیں ہے, تو آپ دیکھیں کہ ایک اس میں بہت ساری ویریشنز ہیں. چائنیز اسٹرالوجی جو ہے وہ الگ ہے, اور ویسٹرن اسکول آف تھاٹ الگ ہے, ویدک اسکول آف تھاٹ الگ ہے. بلکہ اب تو بہت زیادہ ماڈرن ریسرچز آ رہی ہیں. جب ماڈرن ریسرچز آتی ہیں تو اسٹرالوجی کو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرالوجی جو ہے وہ ایک آرٹ ہے.
آپ جتنے اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ جتنا اچھا کینوس میں لوگوں کی زندگیوں میں کلرز بکھیر سکتے ہیں، تو آپ جو ہیں ان کی زندگی کو رنگین اور خوشگوار بنا سکتے ہیں. آپ ایک اچھے آرٹسٹ نہیں ہیں تو آپ ان کی رنگوں بھری زندگی کو بھی پھیکا کر دیں گے. تو اسٹرالوجی بیسیکلی ایک آرٹ ہے اور وہ ڈپینڈیبل ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص سے جب پوچھ رہا ہے، ایک اسٹرالوجر سے پوچھ رہا ہے، اس اسٹرالوجر کا نالج کیا ہے، اس اسٹرالوجر کی گرپ کیا ہے، اور اس اسٹرالوجر کی آپ کے ٹورڈز نیت کیا ہے. اب ایٹ لیسٹ اس شخص کا اپنا نالج ہی نہیں ہوگا اور اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ مسائل، پریشانی اور الجھنوں سے گھری ہوگی، اور وہ ذہنی طور پہ خود اتنا سٹریس اور فرسٹریٹڈ ہوگا کہ اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بس یہ بکرا آیا اس کو حلال کرنا ہے. تو میرے خیال سے وہ پھر ایک جب نیت صحیح نہیں ہوتی تو ہر چیز کا عمل اور دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. تو اوبویسلی جب اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور سب سے مینلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اٹ سیلف اپنی عبادات اور اپنی ریاضت اور آپ کی اپنی نالج سے ہٹ کے ایک جو پریکٹسز ہوتی ہیں آپ کے اوپر فرائض ہوتے ہیں وہ آپ کتنی بخوبی طور پہ انجام دے رہے ہیں. جب آپ اپنی پریکٹسز کو ریلیجن کے اکارڈنگلی فالو کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی زبان میں، آپ کے اورا میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہوں تو وہ اس کو فائدہ مند ہو. اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کبھی کسی کا بھی چارٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ چارٹس آپ کو نظر تو آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ریمیڈی کے طور کے اوپر آپ کے مائنڈ میں وہ سوچ یا چیز نہیں ہوتی کہ آپ اس کو یہ گائیڈ کریں گے یا بتائیں گے، لیکن اچانک سے کوئی ایسا ذہن میں خیال آتا ہے اللہ کی طرف سے یا کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو بول دیتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی نیت کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو مخلصانہ طور کے اوپر ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ جو ہے اسی نے اس شخص کو آپ کے ساتھ بھیجا اور وہ آپ سے ایک مشورہ لینے آیا اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، ایک گائیڈ لائن لینے آیا ہے. تو آپ کی نیت اچھی ہے اس کو مشورہ دینے کی، آپ کی نیت اچھی ہے کیونکہ مشورہ جو ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے. آپ اس امانت میں خیانت نہیں کر رہے اور اس امانت کو جو آپ تک موجود ہے وہ آپ صحیح انداز میں پہنچا رہے ہیں اور اپنے نالج کی حد تک. یہ نہیں کہ آپ اس میں اپنی خواہش کو ایڈ کر دیں، یہ نہیں کہ آپ اس میں دنیاوی پریکٹسز کو ایڈ کر دیں. آپ کے بعد جتنا نالج ہے آپ اس نالج کو صرف لے کے چلیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، اور نہ صرف آپ کو بلکہ جو آپ تک آیا ہے اس کو بھی فائدہ اور بلیسنگ ہوگی. کیونکہ ہمارا جو بیسکلی گھرانہ ہے زنجانی فیملی، اس میں ہماری جو پریکٹسز ہیں یہ پچھلے کوئی 77 ایئر سے چل رہی ہیں. ابھی ہمارا جو ادارہ ہے یہ 78 ایئرز میں انٹر ہو چکا ہے. تو ہماری جو بیسکلی پریکٹسز ہوتی ہیں، کلائنٹیج ہوتی ہیں نا، وہ نئے کلائنٹس تو آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ ٹو کلائنٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی ایک شخص کو اچھا فائدہ یا مشورہ دے رہے ہیں تو آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ آپ کی مارکیٹنگ یا پبلسٹی جو ہے وہ ویسے اتنی اوتھینٹسٹی نہ ہو، لیکن جو کسی کے الفاظ یا منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے وہ آپ کے لیے زیادہ اوتھینٹک اچھی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے گا، آپ کو ریفر کرے گا، تو وہ سم ٹائمز بہت سارے ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں جو کہ کسی زمانے میں میرے دادا یا والد کے پاس آیا کرتے تھے، تو وہ بھی ہمیں آ کے مل رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اتنے عرصے سے آپ لوگوں سے فیض لے رہے ہیں. تو جب بھی کوئی انسان کی ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ جس میں آپ دنیاوی طور پہ خود سے اسٹرگل بھی کریں، آپ خود سے اپنی سوچ کے مطابق، علم کے مطابق، اپنی ذہانت کے مطابق ہر طرح کی انرجی بھی انپٹ کر دیں، لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں آپ کی فیور میں نہ آئیں، چیزیں سٹک ہوں، آپ کو بلی کیا جا رہا ہو آپ کے کام کی جگہ پہ، آپ کو جو ہے زندگی میں ڈپریشن، سٹریس ہو جاتا ہے، تو تب آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے نالجبل بندے سے مشورہ کر لیں. اور وہ مشورہ بھی اور اس کے اوپر جو ریمیڈیز ہوتی ہیں سب سے بالخصوص وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ آپ کے ریلیجس پریکٹس کے اکارڈنگلی ہوں. کریکٹ. آپ جو ہے اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی آخرت کو دیکھنا ہے اور پھر دنیا کو بہتر بنانا ہے. تو اس سوچ سے جب آپ کسی کو جو ہے چیزیں گائیڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اسٹرالوجی ان شارٹ ورک کیسے کرتی ہے؟ ستارے مطلب علم نجوم کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ سیم ایز آپ یہ سمجھیں گے جیسے ایک اسٹرانومر ہوتا ہے. اسٹرانومر کا کام ہے جیسے ناسا ہے فار ایگزامپل، پاکستان میں ہمارے اسپارکو ہے، یا ہر کنٹری کا ایک اپنا اپنا ادارہ ہوتا ہے. وہ لوگ کیلکولیٹڈ کرتے ہیں آپ کی پلینٹ کی پوزیشنز کو کہ کون سا سیارہ کس ٹائم کے اوپر آسمان کے اوپر کس جگہ پہ ہوگا. ہماری جو دنیا ہے نا، ارتھ، ہماری دنیا کے ارتھ میں دیکھیں تو آسمان کے اوپر جو ستاروں کی ایک کہکشاں بنی ہوئی ہے. اب ہمارا تو ایٹماسفیئر اتنا اچھا نہیں رہا کہ ہم اس کو بہتر طور پہ دیکھ سکیں، لیکن جو اگر آپ
ناردرن ایریاز میں جائیں یا کچھ اس طرح کے ایریاز میں جائیں جہاں پہ ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے, پولوشن کم ہے, تو آپ کو آسمان کے اوپر نا کچھ ستاروں کا جھرمٹ نظر آتا ہے بنا ہوا. یہ ہم بچپن میں بھی دیکھا کرتے تھے جب کبھی چھت پہ سویا کرتے تھے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کانسٹلیشنز بولا جاتا ہے. اب کانسٹلیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ستاروں کا جو جھرمٹ ہے پورا ہمارا جو 360 ڈگری کا ایک دنیا کا سرکل ہے اس میں پورے ڈگری پہ نا کانسٹلیشنز پھیلی ہوئی ہیں. اب یہ اسٹرالوجی کوئی 1 یا 2 دن میں تو عمل میں نہیں آئی, اور اسٹرالوجی جو ہے یہ کوئی نیا نالج بھی نہیں ہے کہ ابھی ریسنٹلی کوئی ماڈرن نالج آ گیا ہو. یہ جو ہے نا زمانہ قدیم سے چل رہا ہے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ پریکٹسز ہیں, بہت زیادہ اس کے اوپر تجربات ہیں, اور اس کے اوپر بہت ساری جو ہے آپ کو کوئی ایک آدھا واقعہ قرآن میں بھی مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں آپ دیکھیں تو سورہ بروج بھی ہے کہ قرآن میں باقاعدہ طور کے اوپر بروج کا ذکر کیا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے آسمان کو برجوں سے مزین کیا. اب برج جو ہے وہی چیز ہے جو کہ کانسٹلیشن ہوتی ہے. آپ اس کو برج بولیں, آپ اسے کانسٹلیشن بولیں, اور اسی کانسٹلیشن کو ہم لوگ ایز اے نارمل لوگوں کے لیے زوڈک سائن کا ایک نام رکھ دیتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر ایریز والا ہے, ایریز کی جو شکل ہوتی ہے نا وہ ایک مینڈے کا سر ہوتا ہے. اب آسمان کے اوپر ستاروں کا جو جھرمٹ بنا ہوگا نا اس کو ایک ذہنی طور پہ آپ ایسے آسمان پہ دیکھتے ہیں اور آپ ایسے ایک فکس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ لگ رہا ہے کیونکہ مینڈے کا سر بنا ہوا ہے. تو وہ جو کانسٹلیشن ہوتی ہے اسی کانسٹلیشن کو انہوں نے خیالی طور پہ تصویر بنائی, اور اسی تصویر کے اکارڈنگلی پھر اس کا مزاج, پرسنالٹی, ڈیز, اور یہ چیز پھر جو ہے نا ایک سال ہا سال کی ایک ریاضت ہے اور سال ہا سال کی پریکٹسز ہیں جو کہ اب آ کے جو ہے بلکہ اب نہیں بلکہ بہت سالوں سے پہلے سے ہی لوگوں کو اس کی پھر پریکٹسز جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. اس کا جو ہے واقعہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ علم جو ہے ایک ٹائم کے اوپر اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ اس علاقے کا یا اس زمانے کا جو ایک گڈریا ہوتا تھا نا جو بھیڑے اور ریوڑ چڑھایا کرتا تھا کہ اس تک بھی اس علم کی اتنی مہارت آ چکی ہوئی تھی کہ آپ اس سے کوئی بھی کویشچن کرتے تھے تو وہ زمین پہ ایسے کچھ لائنز اور آسمان کو دیکھ کے وہ پریڈکٹ کر دیا کرتا تھا. یہ ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت جبرائیل سے منسوب ہے جو کہ ہم لوگ بچپن میں سنتے ہیں. پھر اس بستی کو پورا الٹا دیا گیا تھا, کیونکہ آپ کوئی بھی چیز جب شرکیہ طور پہ لے کے چلتے ہیں, کوئی بھی چیز جب آپ یہ کہہ دیں کہ مطلب یہ میں نے بول دی ہے اور یہ حرف آخر ہے, یہ تبدیل نہیں ہو سکتا, تو یہ چیز غلط ہے. ہوگا تو وہی جو اللہ کا حکم ہے, بے شک ہوگا وہی. انسان کو چاہیے کہ اپنی کوشش کرے, کاوش کرے, اور جہاں پہ وہ کسی بھی کاوش اور کوشش میں جا کے سٹک ہو گیا پھر وہ اپنی زندگی کے حالات کو چارٹس کے اکارڈنگلی دیکھے کہ میں یہ پریشانی مجھے کس وجہ سے آ رہی ہے, اور اس پریشانی کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ بھی سلوشن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عجیب و غریب سے کچھ منتر پاٹ یہ وہ کر لیں جو کہ ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے. اس کا سلوشن بھی وہی ہوتا ہے جو کہ قرآن سے ہے, جو کہ حدیث سے ہے, اور حدیث کی روشنی میں ہی پھر صدقات ہے. اور اس میں بھی کافی حد تک کچھ اسٹرالوجر جو ہیں وہ کلر تھراپی کرتے ہیں, کچھ جیم سٹون تھراپی کرتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اب جیم سٹون تھراپی بھی اگر آپ کر رہے ہیں, کچھ جیم سٹون بھی پہن رہے ہیں, تو وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی معدنیات میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں کوئی بھی چیز جو کہ جاندار ہو یا وہ بے جان ہو اس کو بغیر مقصد کے تخلیق نہیں کی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر جو زمین ہے اس کے اگر خزانوں میں آئل ہے, پیٹرول ہے, کیمیکل ہے, گیس ہے, تو انہی میں آپ کو یہ سٹونز بھی ملتے ہیں, انہی میں آپ کو جیم سٹونز بھی ملتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ ڈائمنڈ پہن رہے ہیں تو وہ ایز اے فینسی ہے, کچھ آپ ایکسپینسو لک نظر آتی ہے. اسی طرح آپ بہت سارے اس طرح کے جیم سٹونز ہوتے ہیں جن کی اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں, اپنی اپنی افادیت ہوتی ہے, اور وہ کوالٹیز ہوتی ہے ان کے اندر موجود کیمیکل کمپوزیشن کی وجہ سے, کہ وہ سالہ سال جو ایک پہاڑ کے اندر رہے, ایک پورا پروسیس ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے وہ کیمیکل کمپوزیشن آپ کے اورا کے اندر چینجز لاتی ہے. بیسیکلی کوئی بھی سٹون اگر آپ یہ نیت رکھ کے پہن رہے ہیں کہ یہ پہننے سے میرا یہ کام ہو جائے گا, یہ پہننے سے یہ ہو جائے گا, اٹ سیلف ایسا نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی سٹون پہن رہے ہیں تو ایک جو سن لائٹ پاس ہو رہی ہے یا ایئر لائٹ پاس یا کوئی بھی لائٹ پاس ہو رہی ہے سٹون سے, وہ پاس ہو کے آپ کی باڈی میں انٹر ہوتی ہے. جب آپ کی باڈی میں انٹر ہوتی ہے تو آپ کا جو اورا ہے, جو کہ ابھی اورا مشینز بھی آ چکی ہیں مارکیٹ میں, اسے ہم لوگ حالہ نور بولتے ہیں. حالہ نور کی ایگزامپل آپ اس طرح لے لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے بزرگ ہیں, بہت عبادت کرنے والے ہیں, ریاضت کرنے والے ہیں, یا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو, اس کا کوئی فکس نہیں ہے کہ وہ مسلم ہی ہو, اور فکس نہیں ہے کہ وہ کرسچن ہو یا ہندو ہو یا بدھسٹ ہو.
آپ جب اس شخص کے ساتھ ملتے ہیں یا اس کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے, انرجی ملتی ہے, پازیٹیو انرجی آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص چاہے کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کی سوچ میں اچھائی ہے, یہ ایک اچھا ڈیلیور کر رہا ہے کچھ نہ کچھ. وائس ورسا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پریزنس ہی آپ کو ڈسٹرب کر جاتی ہے. ہاں, تو یہ دیکھیں نا, جن کا اورا اسٹرانگ نہیں ہوتا, جن کے اورا میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, تو آپ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا دل نہیں کرتا کہ اب دوبارہ اس کو ملیں. تو بیسکلی جیمز اسٹون جو ہے یہ آپ کے اورا میں چینجز لاتا. اورا میں چینجز آتی ہیں تو آپ کے موڈ سوئنگز بہتر ہوتے ہیں, آپ کا سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہی کام جو کہ آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی آپ نہیں کر پا رہے تھے تو اسی کام کو آپ جو ہے کرنے کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی ریمیڈیز اسی طرح ورک آؤٹ کرتی ہیں. اور اسی میں اگر ہم لوگ صدقہ دیکھ لیں تو اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقے میں سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے. بے شک. تو اگر ہم اس نیت سے صدقہ دے رہے ہیں, اور صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اسپیسیفکلی اگر ہم اس پریشانی اور بیماری یا اس مسئلے سے ریلیٹ کر کے کرتے ہیں تو اس سے جو ہماری اپنی ایکسپیرینسز ہیں تو ان میں فائدہ ہوا ہے. اس میں آپ کو اپنے بہت ہی قریبی ہیں ہمارے جاننے والے, ان کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ان کا ایک جوان بیٹا تھا, اس کو جو ہے کومے میں چلا گیا اور وہ بالکل بیٹھ کے پڑتا کوما میں. اب وہ ظاہری بات ہے میڈیکیشن یا باقی چیزیں تو کر رہے تھے, لیکن کیونکہ وہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے پوچھا کہ یہ پریشانی ہے تو اس میں آپ کوئی صدقہ سجیسٹ کرتا ہے. اب جب ہم نے ان کا چارٹ دیکھا اور باقی ساری چیزیں دیکھیں تو اس میں ان کا جو صدقہ نکلا نا, وہ صدقہ نکلا ایک زندہ اور جاندار چیز کا. زندہ جاندار چیز جو کہ پھلتی پھولتی رہے اور ان کے وہ بیماری کو کم کرے. اب زندہ اور جاندار چیز جو کہ پھلتی پھولتی رہے, اور اس کو پھر ہم نے مزید جب ڈیپلی انالائز کیا تو وہ نکلتا تھا پانی سے ریلیٹڈ. اب اس میں پھر ہم نے ان کا مچھلیوں کا صدقہ کروانا شروع کیا. انہوں نے میرے خیال سے وافر مقدار میں مچھلیاں جو اپنے وہاں پہ شہر کے جو قریب ان کا دریا تھا اس میں انہوں نے ڈالنا شروع کر دی. انہوں نے ایوری ویک کوئی ایک ڈے فکس کر لیا اور اس ڈے میں انہوں نے وہ مچھلی جو ہے وہ اس نیت سے, بیٹے کی نیت سے صدقے کی طرف سے ڈال دیتے تھے. اب مچھلی کا صدقہ ایسا ہے کہ جب آپ اس کو دریا میں ڈالتے ہیں تو وہ مچھلی جب تک زندہ رہتی ہے وہ گرو کرتی رہتی ہے, پھلتی پھولتی رہتی ہے. تو میرے خیال سے ود ان اے منتھ اور ود ان اے 2 month ان کا وہ بیٹا جو کہ ہاسپٹل میں کوما میں تھا وہ گھر میں شفٹ ہو گیا کوما سے. یعنی کہ ہاسپٹل میں اس کو ریکوری اور بہتری ہونا شروع ہوئی اور تھوڑا سا ہوش آنا شروع ہو گئی. تو پھر اس کو انہوں نے ہاسپٹل سے گھر میں شفٹ کر دیا, اور گھر میں بھی آنے کے بعد جو ہے جب یہ صدقہ انہوں نے کنٹینیو رکھا تو اس میں مزید اور زیادہ بہتری آنا شروع ہو گئی. اب اس میں آپ چاہے میڈیکیشن کا کمال لیں, چاہے آپ یہ صدقہ یا روحانی طور پہ کمال لیں, لیکن ان کو فائدہ جو ہے تب ملا جب انہوں نے یہ صدقہ کرنا شروع کیا, ورنہ اس سے پہلے وہ اسی کوما میں چل رہا تھا. اچھا, ہر صدقہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. صدقہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لوگوں نے بیسکلی اس چیز کو فکس کر لیا ہوا کہ ہم کسی کو پیسے دے دیں, اور موسٹلی لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے وہ دے دیا, ہماری طرف سے وہ صدقہ ہو گیا. حالانکہ اس میں پیسے دینا بھی اٹ سیلف ٹھیک ہے, اگر آپ دے رہے ہیں ایز اے چیریٹی تو آبویسلی وہ کسی نہ کسی کے کام آ جائے گا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چارٹ سے دیکھتے ہیں نا پلانٹری پوزیشن سے, اس میں ہمارے 7 دن ہیں اور 7 ہی پلانٹس ہیں. ہر پلانٹ کے ساتھ ایک دن منسوب ہے, اور اسی طرح ہر دن کے ساتھ ایک کلر منسوب ہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ سر درد کی دوائی نہیں کھا کے اس کو صحیح کر سکتے. آپ کی جو ہے اگر پرابلم انجیکشن سے ٹھیک ہونی ہے تو وہ آپ جو ہے ڈرپ لگوا کے ٹھیک نہیں کروا سکتے. اسی طرح جب آپ کی سرجری ہونی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں میڈیکیشن کروں اور وہ سرجری سے میں آزاد ہو جاؤں. اسی طرح اسٹرالوجی میں بھی, علم نجوم میں بھی مختلف پریکٹسز چلتی ہیں. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سے شخص کو کس صدقے کی ضرورت ہے, کس ریمیڈی کی ضرورت ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر جب آپ کو کسی بھی آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے پہلے ٹیسٹ کرواتا ہے. ٹیسٹ کروا کے پھر وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ کیا بیماری ہے اور اس کے لیے کون سی میڈیسن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اسی طرح جب ہم چارٹ بناتے ہیں, ہاروسکوپ بناتے ہیں, تو ہاروسکوپ کا جو چارٹ ہوتا ہے وہ بھی اٹ سیلف آپ سمجھیں گے ایک طرح کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. اس سے آپ کے روحانی طور پہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا, پیدا ہونے سے اب تک کی ساری پوزیشن جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے آسمان کے برج کون کون سے پلانٹس کہاں پہ موجود تھے, کون کون سے پلانٹس کی ویکنیسز تھیں, اور ابھی ٹرانزٹ کی پوزیشنز میں کون کون سا پلانٹ ویک ہے اور آپ کو کس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
اس کو آپ بہتر کریں گے آٹومیٹکلی طور پہ آپ کی زندگی میں مسائل پریشانی دور ہونا شروع ہوں گے. اب وہ چیز اسپیسیفکلی لنک اپ کرتی ہے مختلف ڈیز کے ساتھ اور مختلف کلر کے ساتھ, لیکن وہ چیزیں تبھی دیکھ پاتے ہیں جب آپ کسی اچھے اسٹرالوجر سے ڈسکس کر رہے ہیں. کریکٹ. ستاروں کی جو کمپوزیشن ہے, جو پوزیشن ہے, وہ ایک انفرادی طور پہ اور ایک ملکی سطح پہ کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں ملکی سطح پہ تو بہت ہیوی طور پہ افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ ملکی سطح کے اوپر ہر ملک کا نا ایک ذائچہ, ایک چارٹ ہوتا ہے جب وہ ملک پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ ملک کا انڈیپینڈنس ڈے ہے, یہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی اپنے نیو ایئر والے اس پہ بات کی تھی, اور بڑی آپ اس کو میں چاہوں گی ریپیٹ کریں, وہ بڑی بہت انفارمیٹیو ہے کہ پاکستان کا ستارہ کیا ہے. دیکھیں اس میں نا ہر ملک اگر ہم دیکھیں تو ہر ملک جب مارز وجود میں آتا نا, تو وہ اس کی آپ یہ سمجھیں گے جیسے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے دنیا میں, ہم اس برتھ ٹائم اور اس برتھ ڈیٹ اور اس برتھ سٹی کے اکارڈنگلی ہم چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی ملک جو ہے وہ مارز وجود میں آ رہا ہے اور جس ٹائم کے اوپر اس کو آزادی مل رہی ہے, جس ٹائم کے اوپر اعلان کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس شہر سے وہ کیا جا رہا ہے, وہ دو چیزیں, اور جس ڈیٹ پہ کیا جا رہا ہے, تو یہ دیکھ لیا جاتا ہے. پھر اس میں زیادہ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو کون سا شخص رول کر رہا ہے, کیونکہ جنہوں نے بنایا تھا وہ تو اس دنیا سے نکل گئے, لیکن اب کرنٹلی کون سا شخص اس کو رول کر رہا ہے, تو پھر اس میں ان تمام افراد کے چارٹس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ملک کا تو چارٹ ایک دفعہ بن گیا. اب جیسے کہ فار ایگزامپل ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان کا چارٹ دیکھ لیں. پاکستان کا چارٹ ایک تو بنا 1947 کا, جب پاکستان جو ہے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی صورت میں میپ کے اوپر آیا. پھر اس کے بعد پاکستان کا چارٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے 1971 میں, جب اس کا میپ جو ہے ٹوٹلی طور پہ چینج ہو گیا. تو اس طرح پاکستان کے دو ڈفرینٹ چارٹ بنتے ہیں. اب فرسٹ چارٹ میں دیکھا جائے تو اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی اس کا رائزنگ سائن جو ہے وہ ایریز بن جاتا ہے, لیکن جب ہم دوسرے چارٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا اسینڈنٹ رائزنگ سائن چینج ہو کے ٹورس میں آ جاتا ہے. اسی اعتبار سے ایریز کی وجہ سے ہمیشہ سے ہم لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا جو رولنگ سائن ہے وہ مارس ہے. مارس پاکستان کا رولنگ سائن ہے, اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے, اسٹرینتھن پوزیشن پہ ہے, اور پاکستان جب بن رہا تھا اس ٹائم کے اوپر مریخ جو ہے اس کی کسی نہ کسی طور کے اوپر کمزور نظر پاکستان کے چارٹ میں موجود تھی. اب مارس کے ساتھ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کی, مارس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں آرمی کی, مارس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں آپ لوگوں کی جتنی بارڈر کی چیزیں ہوتی ہیں, سیکیورٹی کی ہوتی ہیں. ملک میں انارکی, اسٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی, آرگومنٹس, لڑائی جھگڑے, فرسٹریشن, ان تمام چیزوں کو رول کرتا ہے مارس. اب پاکستان کے چارٹ میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ مارس کی وجہ سے پاکستان کی مارس کی ریمیڈی ہونی چاہیے تھی. اب اس کے الٹا ریورس یہ ہوا کہ پاکستان میں مارس کی ریمیڈی ہونے کی بجائے مارس کے دن یعنی کہ منگل کے دن مارس سے ریلیٹڈ چیز کو یعنی کہ گوشت کو, ذبح خانے کو بند کر دیا گیا. اب یہ ایک اس طرح کی پرابلم ہے جو کہ پورے عالم اسلام میں آپ دیکھیں تو, بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, کسی بھی دن جو ہے وہ ذبح خانے جو ہے وہ بند نہیں ہوتے. لیکن پاکستان ایک واحد ایسا اسلامی ملک ہے کہ جس میں حلال شے کے اوپر بندش لگا کے, اور وہ بھی بندش بھی لگ رہی ہے منگل کے دن, جبکہ پاکستان کے ذائچے میں منگل کے دن خون جو ہے اس کو زیادہ بہنا چاہیے تاکہ عوام کا خون اور عوام کے پرابلمس جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ رہیں. تو منگل کے دن اس کو بند کر کے عوام کے اوپر مزید اور زیادہ اسپرچولی طور کے اوپر ایک پرابلم کو مسلط کر دیا گیا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ابھی تک جمہوریت جو ہے وہ کسی بھی طور پہ سٹیبل نہیں ہو رہی. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ہمارے جتنے بھی پرائم منسٹر گزرے ہیں انہوں نے اپنا کوئی بھی ٹینیور مکمل نہیں کیا. آپ کسی پرائم منسٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے اس نے 5 سال پورے نہیں کیے. صرف ایک گورنمنٹ ایسی ضرور پارٹی گزری ہے کہ جس نے 5 سال پورے کر لیے تھے, لیکن اس میں بھی پرائم منسٹر ان کے چینج ہوئے. اور ہونا ابھی یہی ہے کہ ابھی بھی جو پرائم منسٹر چل رہے ہیں یہ بھی چینج ہوں گے. اور یہ جو 2025 کا سال ہے یہ 9 نمبر کے انڈر مریخ کا سال ہے, اور مریخ کی جو پوزیشن ہے 2024 20 اکتوبر سے لے کے 21 جنوری تک جو ہے یہ ریٹروگریڈ کے ساتھ ساتھ ڈیبلیٹیڈ ہاؤس میں بھی ہے. ابتدا سے ہی آپ یہ دیکھیے گا کہ پولیٹیکلی طور کے پر چیزیں اور مزید انریسٹ ہوں گی, اور پاکستان کا 2025 میں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی فیوریبل پوزیشن پہ نہیں ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم 2025 کی طرف جائیں, آئی وانٹ کہ ایک چھوٹا سا ریویو کرتے ہیں 2024 کا کیسا رہا, اور ایسی کون سی پریڈکشنز تھیں جو واقع ہوئیں, اور بتائیے اس کے بارے میں. دیکھیں اس میں ہماری ایک جنتری آتی ہے 2025 کے بھی, یہ مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہے زنجانی جنتری. اس میں نا ہم لوگ یہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں جو آپ نے کوشچن کیا. ہم اس میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 2024 میں کیا بولا, 2024 میں کس حد تک وہ پورا ہوا.
اب اس چیز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو 2024 جو منسوخ تھا ایک تو سیٹرن کے ساتھ زحل کے ساتھ, اور اس میں ہم نے کچھ اس طرح کی پریڈکشنز کی تھی کہ جس میں ایک تو یہ پولیٹیکلی طور کے پر انریسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بارڈر اور سیکورٹی فورسز میں بھی کہیں نہ کہیں پہ مسئلے مسائل, اور اس کے ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ ہم نے یہاں پہ دنیا کے اعتبار سے بھی یہ پریڈکشنز کی تھیں. اب اس میں سب سے میجرلی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں, جو کہ اگر آپ ہماری 2024 کی جنتری, جو کہ ہماری ویب سائٹ ainaqismat.com, اس کے اوپر یہ آن لائن موجود ہے, کوئی بھی شخص اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے. اب اس میں ہماری جو پریڈکشنز تھی نا, اس میں ایک تو جو ہے ہماری پریڈکشن تھی کہ جس میں امریکہ کی سپرمیسی جو ہے اس کو خطرات کا ہم نے بولا تھا کہ نیٹو جو ہے اس کی وجہ سے ملک میں کوئی بے چینی کی فضا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی بولی تھی کہ انٹرنیشنل عالمی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دینے میں ناکام ہوں گی, اور اس کے ساتھ 2024 میں امن کے لیے جو ہے نا ایک متحرک سال ہوگا, کہ 2024 میں پوری دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے بہت سارے احتجاج کیے جائیں گے, بہت ساری چیزیں جو ہیں یا این جی اوز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہائی لائٹڈ ہوا وہ غزہ کو لے کے ہوا. لوگ جو ہیں وہ رشیا اور یوکرین وار کو بھول گئے. لوگ جو ہیں پوری دنیا میں, چاہے وہ امریکہ ہو, یو کے ہو, یورپ ہو, پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو, ان میں سب سے زیادہ جو آواز اٹھائی گئی کہ امن قائم ہونا چاہیے, اور اس کے لیے غزہ کے لیے اٹھائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کافی حد تک جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان, اس میں بھی امن قائم ہونا شروع ہو گیا. ایک تو یہ چیز, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی شام کے حالات اب دیکھیں کہ شام میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک چیزیں جو ہے بہتری اور پروڈکٹیو کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ وہ چیز تھی جو کہ ایک امن کے لیے چیزیں جو ہے متحرک ہوئیں کہ پوری دنیا میں چیزوں کو امن کی طرف لے کے جانا چاہیے. اب اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں ہم نے پاکستان کے لیے بھی پریڈکشن دی تھی کہ پاکستان کے ایک ترقی کا, خوشحالی کا دور جو کہ 19 سالہ دور ہے استحکام کا, یہ سٹارٹ ہوا ہے, لیکن یہ سٹارٹ کی 2023 کی ڈیٹس ہیں, لیکن اس میں جو تیزی آئے گی نا وہ جا کے 2025 سے شروع ہوگی. کیونکہ پاکستان کے اکانومی کا جو ہاؤس ہے, معیشت کا ہاؤس ہے, اس میں جوپیٹر اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے 24 مئی کو. 24 مئی کو جب جوپیٹر پاکستان کے معیشت کے گھر میں آئے گا تو پھر اس نے یہاں پہ پورا 1 سال رہنا ہے. اس اعتبار سے پاکستان کو معاشی طور کے پر مزید اور زیادہ اسٹیبلٹی کی طرف لے کے چلے گا. ایک تو یہ پریڈکشن تھی جو کہ اس اعتبار سے سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد ورلڈ وار 3 کی بھی پریڈکشن تھی کہ حالات جو ہیں وہ اس طرح کے بنیں گے, اور گو کہ وہ آلریڈی اس طرح کے چل رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کی طرف چیزیں چل رہی ہیں. گو کہ وہ اعلانیہ طور پہ نہیں ہیں, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پہ غیر اعلانیہ طور کے پر چیزیں تو چل رہی ہیں, اور یہی چیز تھی کہ غیر اعلانیہ طور کے پر یہ چیزیں چلتی رہیں گی, اور اس میں تقسیم در تقسیم جو ہے وہ ہونا شروع ہوگی. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ ابھی شام کو تھوڑا سا ایک آزادی, ریلیف اور ایک انریسٹ والی جو کنڈیشن تھی وہ ختم ہونا شروع ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے اس نے بھی کچھ علاقوں کو کیپچر کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پہ بھی اب شام کی جو صورتحال ایک نئے نقشے کے اوپر ابھر کے بنے گی کہ سیریا کا نیا نقشہ کیا ہوگا جب اسرائیل اس کا علاقہ کیپچر کر لے گا. تو یہ چیزیں بھی یہاں سے پوری ہوتی ہیں کہ چیزیں تقسیم در تقسیم کی طرف آئیں. اور سب سے میجرلی طور کے پر ہم نے جو ایک پریڈکشن دی تھی کہ جس میں اس میں ایک تو عالمی سرپرائزنگ سال ہوگا. اب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان میں جو بائیڈن کے جانے کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ دوبارہ سے پھر نہیں آ پائیں گے, اور ان کی نسبت جو وہاں پہ کملا ہارس تھیں وہ جو ہیں ایک نئی خاتون کے طور کے پر منتخب ہوں گی کو کہ, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا کہ جس میں ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ سے پھر پرائم منسٹر کی طرف آ گئے. تو یہ ایک وہ تبدیلیاں ہیں جو کہ ایک سرپرائزنگ تبدیلی ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہوں لیکن سرپرائز آپ کو کچھ اور مل جائے, اور یہی سرپرائزز جو ہیں یہ 2025 میں بھی جاری رہیں گے, کیونکہ 2024 سٹارٹنگ کا تسلسل ہے اور 2025 جو ہے اسی چیز کو کنٹینیو کرنے کا تسلسل ہے. تو 2025 میں آپ کو پاکستان کی پالیٹکس میں بھی بہت زیادہ سرپرائزنگ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ 2025 مواقعوں کا یا چیلنجز کا سال ہے؟ چیلنجز کا سال ہے کیونکہ 2025 جو ہے یہ 9 نمبر کو رول کر رہا ہے. 9 نمبر جیسے کہ ہم ابھی سٹارٹنگ میں بات کر رہے تھے کہ وہ روحانی طور پہ تو فاطمی سال بنے گا, خاتون جنت سے منسوب ہے, لیکن اسٹرالوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مارس کے انڈر آتا ہے, مریخ کے انڈر آتا ہے. مریخ جو ہے یہ ہمیشہ چیلنجز کو کنٹینیو کرتا ہے, چیلنجز لے کے آتا ہے. اچھا اس میں 2025 کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو اب جیسے ہم نے 2024 کو زنجانی جنتری سے ہی کنفرم کیا کہ ہم نے اس میں کیا پریڈکشنز دی تھیں. اب 2025 میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں جو عالمی حالات رہتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ اس سال جو گرہن لگ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اب یہ گرہن ایک تو آ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں, مارچ کے مہینے میں,
اس میں شمسی گرہن ہے پہلا, پھر اس کے بعد قمری گرہن ہے 14 تاریخ کو ہے, پھر 29 تاریخ کو ہے. لیکن جو شمسی گرہن لگ رہا ہے جو کہ سولر ایکلپس ہے, اسی ٹائم کے اوپر 7 پلانٹس کا اجتماع ہو رہا ہے, یعنی کہ وہ پلانٹس اکٹھے ہو رہے ہیں ایک ہی ہاؤس میں. اب یہ پوزیشن تب بنی تھی جب 2029 آیا تھا, اور یہ ہر 2 سے 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد بنتی ہیں. 2029 میں دیکھیں کہ جب یہ ستاروں کا اجتماع ہوا تھا, اکٹھے ہوئے تھے, پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف چلی گئی تھی. کووڈ کا زمانہ آ گیا تھا. ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر افیکٹ ضرور ہوا تھا. ہر ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ افیکٹ ضرور ہوا, پوری دنیا افیکٹ ہوئی, پوری دنیا. اسی طرح یہ جو پلانٹ کا کنجنکشن بننے جا رہا ہے, یہ قطعی طور کے اوپر 2025 کو غیر معمولی سال نہیں رہنے دے گا. 2025 کو غیر معمولی سال سے بڑھ کے مزید کوئی بڑی بڑی تبدیلیوں کی طرف لے کے, اللہ نہ کرے ایسا کوئی وائرس تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کوئی؟ نہیں, وائرس نہیں, یہ اب چیزیں تھوڑی سی اس سے چینج ہوں گی. اس میں جغرافیائی طور کے اوپر کچھ ممالک افیکٹ ہوں گے. اس میں کچھ جیسے کہ اسپیشلی یہ سٹارٹ ہو رہا ہے مارچ کے مہینے میں. اب مارچ اور اپریل کے 2 مہینے اس طرح کے ہوں گے کہ جس میں کہیں نہ کہیں پہ یہ جو ایک وار والا مسئلہ چل رہا ہے, اور جو پچھلا سال امن قائم کرنے کے لیے تحریکیں بہت زور پکڑی تھی, اس سال بھی اسی کی کنٹینیوٹی رہے گی, جس وجہ سے یہ اجتماع ہونے کی وجہ سے آپ کو مارچ اور اپریل کے جو مہینے ہیں یہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, کہ جس میں امن کو قائم کرنے کے لیے, جنگوں کو روکنے کے لیے, اس میں آپ کو تھوڑی سی دونوں فریقین کی طرف سے بہت اسٹرانگ اپوزیشن نظر آئے گی. اس میں جتنی تیزی سے امن قائم کرنے کے لیے لوگ کام کر رہے ہوں گے, اتنی تیزی سے جو ملک جنگوں میں انوالو ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو شدت پسندی نظر آئے گی. تو ایک تو جو رمضان ہے, اس کو ہر شخص کو, ہر مسلمان کو ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک تو یہ امن کے لیے گزرے, بالخصوص جو ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. تو اس اعتبار سے یہ جو ستاروں کا اجتماع ہے 2025 میں بہت میجر اور بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. ان میں بہت سارے چہرے, ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جو کہ آپ کو ابھی سیٹوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں, وہ ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. چہروں کی تبدیلی کا سال ہے, اور اس سال چہرے جو ہے نہ صرف پاکستان میں تبدیل ہوں گے بلکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں, ہر ملک کا جو سربراہ ہیں, جو باقی لوگ ہیں, وہاں پہ بھی چہروں کی تبدیلی ہوگی. جیسے کہ ابھی 2024 میں ہم دیکھیں تو یہ بھی چہروں کی تبدیلی کا سال تھا, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سیریا کی گورنمنٹ کے جو سربراہان تھے, جو صدر تھے, وہ ہٹ گئے, تو وہاں ان کے لیے چہرہ تبدیل ہو گیا. اسی طرح کیونکہ یہاں پہ ٹرمپ جو ہے انہوں نے آ کے اپنا اوتھ اٹھانا ہے, اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا امریکہ کے لیے بھی. تو اس اعتبار سے بہت ساری میجر پالیسی چینجز ہونے جا رہی ہیں گلوبلی طور کے پر, ہر بڑے بڑے ملک میں بھی, اور اس سے پاکستان بھی اچھا خاصا افیکٹ ہوگا. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈلی ہم لوگ دیکھیں تو اس میں مہادشہ سٹارٹ ہوئی ہے سیٹرن کی, یہ ایک 19 سالہ دور ہوتا ہے. یہ پاکستان کا ایک تو استحکام کا دور ہے, اور یہ سٹارٹ ہوا ہے پاکستان کے ذائچے میں 1 دسمبر 2024 سے, اور یہ رہے گا 1 دسمبر 2043 تک. 17 ایئرس کا ٹائم ہے. اب چونکہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے منتھ آف دسمبر 2024 سے, اس میں جو پہلا سال ہوگا 2025 کا, اس میں منتھ آف مئی کے بعد سے پاکستان کی اکانومی کے میں, پاکستان کی معیشت میں جوپیٹر جو ہے اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے, جو کہ جوپیٹر کی بہت ہی اچھی پلانٹ کی پوزیشن ہوتی ہے, اور یہ آتا ہے 12 سال کے بعد. گو کہ یہ تھوڑا سا ریورس ہو کے واپس چلا جائے گا, پھر 2026 میں دوبارہ آئے گا. تو اس اعتبار سے جوپیٹر کی بلیسنگ جو ہے پاکستان کو ملے گی, کہ پاکستان میں ہر شخص جتنا پریشان چل رہا ہے اپنی اپنی سطح کے اوپر, اپنے اپنے حالات کو لے کے, معیشت کو لے کے, پوزیشنز کو لے کے, انشاءاللہ جا کے منتھ آف جون سے آنورڈ, کیونکہ یہ 24 آف مئی کو آئے گا, جون سے آنورڈ جو ہے چیزیں نسبتاً بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے مزید اور زیادہ اکانومی وائز اسٹیبلٹی نظر آنا شروع ہوگی. کچھ نئے انویسٹرز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, کچھ نئی آپ کو جو امداد والا معاملہ ہے وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے, جس سے پاکستان کے معیشت کے اعتبار سے حالات میں بہتری آئے گی. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو 2025 جو ہے یہ کافی حد تک مضبوط دفاع وطن کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ سال ہوگا, کیونکہ یہ 9 نمبر کو رول کرتا ہے. اب 9 نمبر کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہے, 9 نمبر کے ساتھ منسوب ہے آپ کی عسکری قیادت, 9 نمبر کے ساتھ موجود ہے آپ کی سیکیورٹی فورسز, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ہوں, کسی بھی ایجنسیز کی ہوں. اس اعتبار سے عسکری کا ستارہ مریخ ہے, اور مریخ سے منسوب ہے 9 نمبر. تو پاکستان کے لیے دفاع کے اعتبار سے چیزیں مزید اور زیادہ اسٹیبلٹی اور اسٹرینتھ کی طرف آنا شروع ہوں گی, کیونکہ پاکستان کا جو پہلا بنیادی ذائچہ ہے اس میں مریخ جو ہے وہ آلریڈی
کسی نہ کسی طور کے اوپر حاوی تو ہے, اور اسی وجہ سے اس کا حاوی ہونا ہی ہماری پالیٹکس میں آپ کو نظر آتا رہتا ہے, جو کہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے. اسی اعتبار سے پاکستان میں عسکری اور مریخ کے سال میں یہ فیصلہ کن سال ہوگا پاکستان کی پولیٹیکلی طور کے اوپر چیزوں کو ایک بہتر ڈائریکشن میں لے کے جانے کے لیے. یہ ہوگا, اور یہی 9 نمبر کا سال عالمی طور کے اوپر, پوری گلوبلی طور کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں تو کچھ عالمی جو جنگیں چل رہی ہیں ان میں بھی فیصلہ کن سال ہوگا, کہ جیسے رشیا یوکرین کی وار ہے, یہ اس سال فیصلہ کن حتمی شکل میں جا کے ختم ہو جائے گی. اسی طرح جو اسرائیل کی اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے, غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے, یہ بھی انشاءاللہ جب جوپیٹر اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آئے گا تو یہ بھی کافی حد تک جو ہے اپنے فیصلہ کن دور میں آگے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے 9 نمبر کے سال ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ڈیسیژن میکنگ کی طرف آنا شروع ہوں گی. اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک ابھی آپ نے کچھ وائرل ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو کہ میری نظر سے کچھ گزری ہیں پچھلے دنوں میں ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ. اب پتہ نہیں اس میں اوتھینٹسٹی کتنی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو 80% جو ہے وہ فیک نیوزز ملتی ہیں, لیکن اس میں کافی حد تک چیزیں ایسی ہو سکتا ہے وہ کچھ پچھلے سالوں کی دوبارہ سے رپیٹ ہو رہی ہیں. اس میں کچھ آپ کو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو چائنا میں, یو ایس میں اور کچھ یورپین کنٹریز میں آپ کو کچھ خلائی شٹلز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کو لائٹس والی دیکھنے کو ملی ہیں. تو اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں مجھے نہیں پتا تھا, میں نے تو ابھی ریسنٹلی 1-2 دن ہوئے کہ یہ چیزیں دیکھی ہیں, لیکن آلریڈی چیز ہم نے 2025 میں لکھی ہوئی ہے کہ خلائی اسٹرام یا خلائی مخلوق کے سبب, یا آپ 2025 کی سنجانی چندری ہے, اس کو آپ مارکیٹ سے لے لیں, آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ ناسا اور انٹرنیٹ کا جو نظام ہے یہ آپ کا کافی حد تک افیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پاکستان میں تو آلریڈی ہو رہا ہے. پاکستان میں تو ہمارے لیے خلائی مخلوق تھوڑی سی اور ڈفرینٹ ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن جہاں پہ یہ خلائی مخلوق ایگزسٹ نہیں کرتی ان کا نظام جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو 2025 میں کسی نہ کسی طور کے اوپر جو ایک ہمارا ہوتا ہے نا ایلینز کے ساتھ کنیکٹیوٹی والا معاملہ, یہ 2025 میں کہیں نہ کہیں پہ یہ کنیکٹیوٹی والا معاملہ بھی افیکٹ کرے گا, اور اس کی آپ کو پراپرلی اوتھینٹسٹی جو کہ ابھی تک عام عوام تک نہیں آ رہی, وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک عام عوام تک بھی آنا شروع ہوگی. اٹ مینس کہ آن لائن جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا کام افیکٹ ہوگا آن لائن والوں کا. بالکل ہوگا, آن لائن والوں کا آلریڈی افیکٹڈ ہے بھی اور افیکٹ ہو بھی رہا ہے, لیکن وہ صرف ہو رہا ہے پاکستان والوں کے لیے. ابھی تو اور طرح کی خلائی مخلوق کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو اب دوسری وجہ سے بھی ہوگا, تو پھر بہت زیادہ ہوگا. وجہ سے بھی ہونے کے چانسز موجود ہیں, تو وہ صرف پاکستان والے افیکٹ نہیں ہوں گے, پوری دنیا میں, وہ پھر پوری دنیا افیکٹ ہوگی. تو اس اعتبار سے اس میں آپ کا جو مواصلاتی نظام ہے, انٹرنیٹ ہو جائے یا دوسرا سسٹم ہو جائے جو کہ سیٹلائٹس کے تھرو بھی چل رہا ہے, آپ کا موبائل ہے یا دوسری چیزیں, تو وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اس سال میں افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. رائٹ. سیاسی جماعتوں کی اگر ہم بات کریں تو خان صاحب کا کیا فیوچر ہے 2025 میں؟ خان صاحب کا فیوچر جو ہے یہ 2024 کے سپٹمبر کے مہینے کے بعد سے نا تھوڑا سا بہتری کی طرف آ رہا ہے. خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ بات کی بھی جاتی ہے, بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں پہلے بھی میں نے انٹرویوز دیے. خان صاحب کا ایک دور شروع ہوا تھا 2023 میں جنوری سے, اور جنوری 2020 اگست 2023 میں جو ہے وہ ان کو قید ہو گئی. خان صاحب کا یہ دور ختم ہو گیا ہے سپٹمبر 2024 میں. تو سپٹمبر 2024 کے بعد خان صاحب کے لیے نا چیزیں اب آہستہ آہستہ پرابلمس میں کمی آنا شروع ہو رہی ہے. ان کی گراؤنڈ بنتی چلی جا رہی ہے کہ ان کو عنقریب جو ہے وہ رہائی مل جائے, اور خان صاحب کے اپنے ذائچہ میں جو ان کا اپنا انفرادی چارٹ ہے اس میں بھی جوپیٹر کی پلیسمنٹ جب ان کے ذائچے میں پازیٹیو ہوگی, چینج ہوگی, اور بالخصوص سیٹرن کی پلیسمنٹ جب چینج ہوگی, تو یہ بہت ہائی لائٹڈ پاسبلٹیز ہیں کہ مڈ آف 2025 سے پہلے خان صاحب جو ہیں وہ بھی بشرا بی بی کی طرح رہا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. گو کہ کیسز کا سلسلہ رہے گا, خبریں آتی رہیں گی, لیکن ان کا رہائی والا معاملہ اصولی طور پہ ہونا 2024 میں چاہیے تھا, کیونکہ ان کا دور جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے جو کہ قید والا اور خرابی والا. لیکن اس میں صحیح طور کے اوپر اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ 2025 کے مڈ سے پہلے یہ ہو جائے گا. خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے نظر آتے ہیں؟ اقتدار والا معاملہ جو ہے نا ان کے چارٹ میں ابھی نہیں ہے, قریب نہیں ہے, لیکن وہ اپنے عوام میں, اپنے فالوورز میں, اپنے فینس میں وہ ضرور رہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابھی تک جو ان کا رابطہ کٹا ہوا ہے اپنے فینس, فالوورز اور اپنے جو بھی ان کی پارٹی کے لیڈران ہیں ان کے ساتھ ان کا کنیکشن اور ان کے درمیان وہ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اقتدار والا معاملہ نہیں ہے. اقتدار میں آپ کو جو ابھی چہرے چل رہے ہیں یہ چہرے تبدیل ہوں گے اور کچھ نئے چہرے نظر آئیں گے. اچھا, ابھی جو پارٹی چل رہی ہے, جو بھی چل رہا ہے, آنے والی جب تبدیلی آئے گی تو کون سی پارٹی دکھ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, اس میں پاکستان میں جب بھی ایک
سنگل پارٹی آئی ہے نا, بلکہ سنگل پارٹی تو خیر کبھی بھی نہیں آئی, ایک ہی دفعہ آئی تھی اور وہ بھی آئی تھنک نون لیگ کا دور تھا. تو اس کے بعد سے سنگل پارٹی کو آنے بھی نہیں دیا گیا. اسی طرح پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ عنقریب آگے بھی ایسے ہی چلے گا. کوئی سنگل پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں ہوگی. ہر صوبے کی اپنی اپنی جماعت, ہر صوبے کے اپنے اپنے ووٹ بینکس, اور ہر صوبے کو اسی طرح ڈیوائڈ کر کے رکھا جائے گا. اور اس میں جیسے پہلے انہوں نے جب دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے تمام کی 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں, اسی طرح اگلے سال ابھی جو الیکشنز ہوئے اس میں بھی 13 تو نہیں لیکن کچھ 7-8 تو اکٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو اگلا بھی دور چلے گا وہ بھی اسی طرح کے چلے گا, انٹل اینڈ انلیس جو اگلے نئے الیکشنز کی طرف چیزیں نہیں جاتی. جب نئے الیکشنز کی طرف چیزیں جائیں گی پھر تب تک پاکستان کا جو ذائچہ ہے, جس میں سیٹرن کا ایک اچھا دور چل رہا ہے استحکام کا, اس کے بعد جوپٹر جو ہے وہ بھی پاکستان کے اکانومی کے ہاؤس میں بڑی اچھی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہوگا, تو وہ چیز پاکستان کے لیے اچھی اور خوش آئند ہوگی, جو کہ 2025 میں نہیں ہے لیکن 2026 میں ہے. کیونکہ 2025 کے مڈ سے پاکستان کا ایک اچھا دور شروع ہو جائے گا معاشی طور پہ, پولیٹیکلی طور کے اوپر, اور کہیں نہ کہیں پہ جو بزنسز بالکل آپ کے ڈاؤن چل رہے ہیں ان میں جابس نہیں ہے, مطلب آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی کی طرف چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس میں مزید اور زیادہ اسپیڈ اپ چیزیں ہو جائیں گی جا کے اکتوبر نومبر 2025 میں, اور پھر حتمی طور پہ جا کے 2026 میں. ایک ہم ہوپ کے ساتھ چلتے ہیں. بالکل ایک اچھی ہوپ ہے, اچھی ہوپ ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید ہے بہار رکھ, تو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. مینیفیسٹیشن بھی تو یہی ہوتی ہے نا, کہ جتنا اچھا گمان کریں گے آپ کے ساتھ اتنا اچھا ہوگا. اچھا, اب آتے ہیں ہم اپنے زوڈک سائنس کے اوپر. 2025 ہر سائن کے اوپر کیسا چلتا ہے؟ پہلے میں اپنے سائن کی بات کروں گی, ٹورس کے بارے میں بتائیں. حالانکہ میں بالکل درمیان سے شروع ہوئی ہوں, بٹ میرے سائن سے اسٹارٹ کریں گے. ٹورس کے لیے اگر ہم لوگ دیکھیں نا, تو کسی بھی زوڈک سائن کے لیے نا, ایک تو اس کا اپنا رولنگ پلانٹ, اس کے بعد میجرلی جو پلانٹس ہوتے ہیں جن میں جوپٹر ہے, سیٹرن ہے. باقی جو دوسرے پلانٹس ہیں جیسے مارس ہے, مرکری ہے, اس کے بعد مون ہے. مون تو خیر پورے مہینے میں اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے. اسی طرح مرکری ہے, وہ بھی بڑا اسپیڈی پلانٹ ہے. پھر مارس ہے, وہ بھی بہت تیز اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے. اگر ہم ٹورس کے لیے سٹارٹ کر لیتے ہیں, تو ٹورس والوں کے لیے جو اس سال کی ابتدا ہے نا, بلکہ ابتدا سے پہلے ٹورس والوں کے ایک تو زائچے کا 12 ہاؤس جو ہے اس کا رولنگ پلانٹ ریٹروگیٹڈ اور ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ ہے. تو اس اعتبار سے ٹورس والوں کے لیے اس اعتبار سے منتھ آف جنوری بہت اچھا ہوگا, کہ ان کی زندگی میں جتنے ایسے مسئلے ہیں جو کہ ان کو حاسدین کی وجہ سے ہوتا ہے, جتنے ایسے مسئلے ہیں جو کہ ان کو بلا وجہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو کہ ظاہری طور پہ بہت اچھے ہیں لیکن وہ بیرونی اندرونی سطح پہ لیگ پلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے تمام چہرے جو ہے وہ ان کے سامنے آنا شروع ہوں گے. ان کی زندگی سے آٹومیٹکلی طور پہ کچھ لوگ نکل بھی جائیں گے, بلکہ 2025 شروع ہونے سے پہلے نکل چکے ہوں گے. اکتوبر, نومبر, دسمبر, ان 3 مہینوں میں نکل بھی چکے ہوں گے, اور جنوری میں حتمی طور پہ یہ تمام تر لوگ نکل چکے ہوں گے. تو اس اعتبار سے ٹورس والوں کا صحیح دور جو زندگی میں شروع ہو رہا ہے وہ جا کے سٹارٹ ہوگا منتھ آف فیب سے, جس میں چیزیں مزید اور زیادہ بہتری, پروگریسو, اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گی. اور اس کے بعد ان کا 24 مئی کے بعد سے جب جوپٹر کی پوزیشن چینج ہوگی نا, ان کے ذہن کے گھر سے نکل کے ان کے چلا جائے گا فائنینس کے ہاؤس میں. ٹورس والوں کے لیے جون سے آنورڈس, کیونکہ 24 مئی کو اس نے چینج ہونا ہے, جون سے لے کے ٹل دسمبر ٹورس والوں کے لیے فائنینشلی طور کے اوپر گروتھ کا سال ہے, کیونکہ جوپٹر ان کے فائنینس کے ہاؤس میں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ٹورس والوں کا اپنا رولنگ پلانٹ دیکھیں تو ٹورس والوں کو جو اپنا رولنگ پلانٹ ہے وہ بھی منتھ آف اپریل میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ رہے گا. تو اس اعتبار سے رمضان کے بعد فوراً جو ماہ شوال آ رہا ہے, یعنی کہ منتھ آف اپریل ہے, وہ بھی ٹورس والوں کے لیے روحانی طور کے اوپر پازیٹیوٹی لے کے آتا ہوا نظر آئے گا. ان کی کریٹیوٹی کو بہتر کرے گا, ذہنی طور کے پر سٹریس ڈپریشن سے باہر نکالے گا, ان کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرے گا, ان کو ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی اور عمدگی کی طرف لے کے جانا شروع ہوگا. تو ٹورس والوں کے لیے نسبتاً چیزیں اتنی زیادہ خراب یا پرابلمٹک نہیں ہیں, کیونکہ اصل چیز جو کہ پیسے والی چیزیں ان کی خراب ہیں وہ جا کے ٹھیک ہو جائیں گی منتھ آف جون سے آنورڈس. تو ٹورس والوں کے لیے چیزیں اتنی خراب یا پرابلمٹک نہیں ہیں, بلکہ چیزیں اچھی ہیں, خوش آئند ہیں, پازیٹیو ہیں, اور ان کو کچھ آگے زندگی میں نیا کرنے کا یا نیا کام ملتا ہوا نظر آئے گا, کچھ نئے سفر کا آغاز ہوگا, نئے سفر کا آغاز. اچھا, آئی وانٹ کہ آپ ہر سائن کے ساتھ ان کی ریمیڈی کے لیے, فائنینشیل گروتھ کے لیے اور پیس کے لیے بھی آپ کوئی جیسے آپ بتاتے ہیں ذکر. دیکھیں اس میں ٹورس والوں کے لیے اگر ہم لوگ دیکھیں نا, تو ٹورس والوں کو چاہیے کہ ٹورس والوں کا کیونکہ ابتدا میں ہی ان کے 12 ہاؤس کا جو لارڈ پلانٹ کمزور پوزیشن پہ ہے, تو ان کو چاہیے کہ ان کو ویسے بھی یہ 9 نمبر کا سال ہے, تو ٹورس والوں کو چاہیے کہ پورا ہی سال
ایوری ٹیوزڈے اگر وہ حسب توفیق ریڈ کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ دے دیں, جس میں سرخ نوٹ ہو سکتا ہے 100 روپے کا, جس میں لال مسور کی دال ہو سکتی ہے, گوشت ہو سکتا ہے, کلیجی ہو سکتی ہے, ریڈ کلر کی کوئی بھی چیز, ٹورس والے اگر صدقہ دیتے ہیں ایوری ٹیوزڈے تو وہ ہر طرح کی بد نظری اور پریشانی سے بچے رہیں گے. اب اس میں ہم اب آ جاتے ہیں آپ کے زوڈک سائن کو چھوڑ کے تھوڑا سیکوینس وائز. اب اس میں سیکوینس وائز سٹارٹ کریں تو پہلا زوڈک سائن آتا ہے ایریز. ایریز والوں کا کیونکہ یہ اپنا رولنگ پلانٹ کا سال ہے, 9 نمبر سے منسوب ہے, اور ابتدائی سال میں ان کا اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ بہت ہی کمزور پوزیشن پہ چل رہا ہے, ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں ہے, ساتھ میں ریٹروگیٹڈ بھی ہے. ریٹروگیشن اس کی جا کے ختم ہونی ہے 24 فروری کو, لیکن ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن سے یہ نکل جائے گا جا کے 21 جنوری کو. تو اس اعتبار سے پہلے جو 2 مہینے ہیں یہ ایریز والوں کے لیے بہت اچھے نہیں ہیں. پہلے 2 مہینوں میں ایریز والوں کو ہر لحاظ سے لوگوں سے مشورہ کر کے چلنا چاہیے, لوگوں سے ایڈوائز لے کے چلتے رہنا چاہیے. خود سے کسی بھی طور کے اوپر کسی فائنل ڈیسیژن کو, بہت بڑی انویسٹمنٹس, بہت بڑا کام, بہت بڑا پروجیکٹ, یا پھر کسی بھی ایون شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے سے بھی ان کو تھوڑا سا رک جانا چاہیے. چیزیں حقیقت میں کچھ ہوں گی لیکن یہ اس کو غلط پرسیو کر سکتا ہے. یہ صرف پہلے 2 مہینے ہیں. اس کے بعد مارچ سے آنورڈ جو ہے, جیسے رمضان کا چاند نظر آئے گا, مارچ سے آنورڈز ایریز والوں کے لیے چیزیں خوش بخت ہونا شروع ہو جائیں گی. ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول, ان کے مزاج کا چڑچڑاپن, ان کو بلا وجہ کی پرابلمز, مسائل, پریشانیاں, غلط فیصلے اور بلا وجہ لڑنے کا دل کرنا, یہ تمام تر کیفیت سے یہ لوگ باہر نکل آئیں گے. تو جب آپ کی سوچ, آپ کا ڈیسیژن میکنگ اچھا ہونا شروع ہوگا تو آٹومیٹکلی طور پہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو ٹورس والوں کے لیے جو خوش بختی ہے وہ مارچ سے آنورڈ. اچھا, اس سے پہلے ایریز والوں کی ریمیڈی کیا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے سیو کرنے کے لیے؟ کوئی ایریز والوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے جو 2 مہینے ہیں, پہلے 2 مہینے میں ایریز والوں کو چاہیے کہ ایک تو اپنا جو رولنگ پلانٹ ہے مارس, اس کا صدقہ ضرور دیں. جیسے کہ ٹورس والوں کے لیے میں نے بتایا کہ ان کے ذائچے کے 12 ہاؤس کا رولنگ پلانٹ تھا تو بد نظری سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ دیں. اسی طرح ایریز والے بھی ریڈ کلر کا صدقہ ایوری ٹیوزڈے وہ دے سکتے ہیں. پہلے 2 مہینے یعنی کہ جنوری اور فیب, یہ 2 مہینے ریڈ کلر کی چیز کا صدقہ ایوری ٹیوزڈے دیں. اس کے بعد رمضان کے بعد سے جو ان کا صدقہ ہوگا نا وہ چینج ہو جائے گا. رمضان کے بعد جو انہوں نے صدقہ دینا ہے یعنی کہ مارچ ٹل دسمبر, یہ انہوں نے صدقہ دینا ہے ان کا ایوری سیچرڈے بلیک کلر کی چیز کا, جس میں چائے کی پتی لے لیں, چاکلیٹس لے لیں, کالی دال لے لیں, کپڑا لے لیں, کوئی بھی بلیک کلر کی چیز جو کہ آپ اپنے علاقے اور اپنے ملک کے حساب سے دے سکتے ہو. تو یہ ہے ایریز والوں کا صدقہ جو کہ مارچ ٹل دسمبر ہے. ایریز والوں کی زندگی میں صحیح معنی میں جو ہجرت کرنے کا ٹائم ہے, ایون کہ ایسے لوگ جو کہ عقد ثانی کرنا چاہ رہے ہیں, سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے ہیں, ایسے لوگ جو کہ بیرون ملک موو ہونا چاہ رہے ہیں, ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ اپنی کورسز یا یونیورسٹیز یا کسی بھی طور کے اوپر اپنا اسٹڈی ابراڈ لے کے جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے جون آنورڈ جو ہیں وہ ایریز والوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. جون سے لے کے ٹل دسمبر, اور اس میں ہائی لائٹڈ فیز ان کا ہوگا لاسٹ 10 days آف اکتوبر اور فرسٹ 7 days آف نومبر. یہ اسپیسیفک ڈیز ہیں ان کے کہ اگر اس ٹائمنگز میں یہ اپلائی کرتے ہیں, چاہے وہ امیگریشن ہو, ویزا ہو, اسٹڈیز ہو, کوئی بھی ان کی اچھی چیز ہے. جا کے ایون کہ وہ لوگ بھی جو کہ اسٹاک کا کام کر رہے ہیں, جو کہ فوریکس کا کام کر رہے ہیں یا کرپٹو کا کام کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹس اگر ان اسپیسیفک ڈیز میں کرتے ہیں تو ان کے لیے چیزیں خوش بخت اور فائدہ مند ہوں گی. اب اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ٹورس کو سوئچ کر کے جیمنائی کے اوپر, کیونکہ ٹورس ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو جیمنائی والوں کے لیے دیکھا جائے تو جیمنائی والوں کے لیے اس سال کی جو ابتدا ہوگی, ابتدا کے طور کے اوپر ان کی نا ایکسپیکٹیشنز کچھ اتنی پوری نہیں ہوں گی لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ ان کے دوست ہوں, چاہے ان کے سبلنگز ہوں, چاہے ان کے ریلیٹیوز ہوں, چاہے ان کے سوشلی طور کے اوپر کوئی بزنس ایکٹیویٹیز ہوں. ایکسپیکٹیشنز پورا نہ ہونے کا جو ٹائم ہے وہ رہے گا تقریباً کوئی منتھ آف جنوری. فیب آنورڈ جو ہے ان کی تمام تر ایسی ایکسپیکٹیشن جو کہ دوسروں سے پوری نہیں ہو رہی تھیں, یا دوسروں کو اگر یہ کوئی ذمہ داری دے رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی, بلا وجہ مسئلے آ رہے ہیں, وہ چیزیں ان کی جا کے فیب کے آنورڈز ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جیمنائی والوں کے لیے سب سے خوبصورت ٹائم ان کی زندگی میں آتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب ان کی زندگی میں عزت, رسپیکٹ, کانفیڈنس اور اتھارٹیٹیو اور کمانڈنگ لوگوں کے ساتھ ان کی لنکس ڈیولپ ہونا شروع ہوں گے, اور وہ ان کا فیز ہے لاسٹ 10 days آف اپریل, کہ جس میں یہ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں لوگوں سے, یہ کسی بھی سطح کے اوپر کسی بھی شخص کے ساتھ اپنا لنک ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, یا ایون جو ذاتی بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس سے فائنینشلی طور پہ گین حاصل کرنا چاہتے ہوں, تو لاسٹ 10 days اور ایون اس میں فرسٹ 10 days بھی آپ شامل کر دیں,
لاسٹ 10 days آف اپریل اور فرسٹ 10 days آف مئی، یہ ان کے لیے بہت زیادہ خوش وقت ہوگا. اس کے بعد ایریز والوں کا اگر ہم لوگ خود سے جو ان کا رولنگ پلانٹ ہے جو بہت ہی اچھی پلیسمنٹ میں آئے گا وہ ہے ان کا منتھ آف اگست. اگست میں ان کا ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی ہوگی. اگست کے منتھ میں یہ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کسی نئے پروجیکٹ میں کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں ان کو نسبتاً زیادہ اچھا اور زیادہ خوش رہن فائدہ ملنا شروع ہوگا. پھر ان کے لیے فائنینشلی طور کے اوپر اچانک سے فائدہ ہوگا، اور وہ فائدے کی ان کی ڈیٹس ہیں تب جب جوپٹر ان کے زائچہ کے فائنینس کے ہاؤس میں انٹر ہوگا، کیونکہ جوپٹر ان کے ذہن میں آ جائے گا تقریباً کوئی 24 مئی کو. 24 مئی کے بعد سے جیمنائی والے جو لوگ ہیں یہ نسبتاً زیادہ اسپریچولی طور کے اوپر کنیکٹڈ ہو جائیں گے، کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہوں، ان کی ریلیجسلی جو روٹس ہیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد اچانک سے جو فائنینشلی طور کے اوپر گین یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو ملے گا جا کے لاسٹ 10 days آف اکتوبر اور فرسٹ 7 days آف نومبر. اس میں اچانک سے ان کو مالی طور کے اوپر کوئی فائدہ مل جائے گا، یا اگر انہوں نے کسی سے پیسہ لینا ہے یا ان کی کوئی ڈوبی ہوئی رقم ہے تقاضا کرنے سے وہ واپس مل جائے گی. یہ ان کا فیز بہت اچھا ہوگا اس سال کا. اور اس سال جیمنائی والوں کو جو ریمیڈی اور صدقہ دینے کی ضرورت ہے، ریمیڈی اور صدقے کے لیے ان کو چاہیے کہ ایوری تھرسڈے، ہر جمعرات والے دن، کوئی بھی ان کے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس میں جو شخص اذان دے رہا ہوتا ہے اس کی اپنی توفیق کے مطابق خدمت کریں. جو آپ توفیق رکھتے ہیں اس کی خدمت کر کے اس کو نماز فجر کے بعد اپنے لیے دعا کا بول دیں. یہ ان کی سب سے بہترین ریمیڈی ہے جو کہ یہ کرتے ہیں تو یہ پورا سال ہر طرح کی مشکل پریشانی سے محفوظ رہیں گے. اب اس کے بعد ہم لوگ اگلے زوڈک سائن کی طرف چلیں تو اگلا زوڈک سائن ہے کینسر، برج سرطان. کینسیرینز والے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بذات خود بہت ہی معصوم لوگ ہوتے ہیں. ان کو بیوقوف بڑی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، ان کو ذرا سی تعریف کر کے آپ اپنی فیور میں لے کے آ سکتے ہیں. ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے اگر آپ کسی سے ہیلپ آؤٹ چاہ رہے ہیں تو وہ کینسیرینز والے لوگ ہیں کہ وہ اپنا نقصان کروا کے دوسروں کو فائدہ کروا دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کینسیرینز والوں کا جو رولنگ پلانٹ ہے چاند ہر مہینے میں اچھی پوزیشن پہ بھی آتا ہے اور چاند ہر مہینے میں کمزور پوزیشن پہ بھی ہوتا ہے. تو کینسیرینز والوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ابتدا میں 21 جنوری تک کا جو ٹائم ہے اس میں مارس ہے ان کے ذہن کے ہاؤس میں. 21 جنوری تک یہ تھوڑا سا ذہنی طور کے اوپر الجھن، پریشانی، فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، لیکن اس کے بعد سے چیزیں ان کی نسبتاً بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. ذہنی طور کے اوپر ان کا ٹیمپرامنٹ کنٹرول ہو جائے گا، جلد بازی سے ہٹ جائیں گے، ان کو چیزیں نسبتاً اچھے انداز میں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ہر مہینے، ایوری منتھ، ان کو چاہیے کہ جو ڈیز ہوتے ہیں جن میں مون انٹر ہو جاتا ہے اسکارپیو میں، جس کو قمر درکڑ بولا جاتا ہے، اور یہ جو ہمارا چینل ہے زنجانی ٹی وی اس کے اوپر ٹائمنگز ہوتے ہیں، زنجانی جنتری ہے اس میں بھی یہ ٹائمنگز ہوتے ہیں. یہ ہر مہینے کے 2 سے 2.5 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ اپنی بڑی کمزور پوزیشن پہ ہوتا ہے. اس میں یہ جذباتی زیادہ ہوتا ہے، کمزور فیصلے زیادہ کر جاتا ہے، دوسروں کے زیرے سے زیادہ آ جاتا ہے، یا پھر کوئی اس طرح کے بڑے بڑے بلنڈرز کر جاتے ہیں جو کہ ان کے رشتوں میں خرابی کا سبب ہو. تو اس اعتبار سے کینسیرینز والوں کو ہر مہینے کا کمر درکب کا ٹائم جو ہے وہ اپنی ڈائری میں ریڈ مارک رکھنا چاہیے کہ ان 2 دن میں یہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوں، توقعات بہت زیادہ ہوں، ورنہ ان کو پرابلمس ہونے کے چانسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ کینسیرینز والوں کے لیے دیکھا جائے تو سب سے خوبصورت ٹائم جو ان کی زندگی میں شروع ہوگا وہ جا کے شروع ہوگا جب جوپٹر ان کے 12 ہاؤس میں انٹر ہوگا. ابتدا میں جوپٹر ہے ان کے 11th ہاؤس میں، پھر 24 مئی کو انٹر ہو جائے گا ان کے 12 ہاؤس میں. 12ویں گھر میں جوپٹر کا آنا ان کی زندگی سے آٹومیٹکلی طور کے پر ہر طرح کے مسئلوں کو کم کرے گا. ان کو اگر کوئی قید ہے، بندش ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی سرجری ہے، کوئی ان کی زندگی میں منفی قسم کے لوگ ہیں، منفی رجحانات ہیں، وہم وسوسے ہیں، یہ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی ان کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہوگی آفٹر 24 مئی. اس کے بعد کینسیرینز والوں کی زندگی میں مزید اور زیادہ خوش بختی تب انٹر ہوگی جب جوپٹر جو ہے وہ ان کے ذہن اور سوچ کے گھر میں انٹر آ جائے گا. اور وہ بڑا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے کیونکہ جوپٹر نے حتمی طور پہ اگلے سال 2026 میں جو ہے وہ ان کے سوچ میں آنا ہے، اور وہ اس کی بڑی پازیٹیو پوزیشن ہوتی ہے جوپٹر کی جو کہ ایگزالٹڈ پوزیشن ہے. لیکن اس میں جوپٹر جب اپنے چند دنوں کے لیے، تقریباً کوئی آلموسٹ 17 ڈیز کے لیے، لاسٹ 10 days آف اکتوبر اور پھر فرسٹ 7 days آف نومبر، اس میں جوپٹر جب ان کے ذہن اور سوچ کے گھر میں آئے گا اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی اور ویسٹرن اسکول آف تھاٹ میں، یہی ٹائم جو ہے یہ منتھ آف اگست میں. تو یہ دونوں ٹائم فریم جو ہے ان کے لیے ذہنی طور کے پر بہت زیادہ پرسکون کیفیت کے حامل ہوں گے.
اس میں ان کا مذہب کے ساتھ کنیکشن، اس میں اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، بلیس کرنا، فلاحی کاموں میں بہت زیادہ انوالو ہو جانا، اور ہر طرح کی مسئلوں کے باوجود ذہنی طور کے اوپر پرسکون رہنا، یہ ان کا سب سے خوبصورت ٹائم ہوگا. اب ان کا جو صدقہ آ جاتا ہے وہ صدقہ ان کا ہے ہر مہینے کا. ہر مہینے انہوں نے صدقہ دینا ہے ان ڈیز میں جب قمر درقرب ہو رہا ہے، یعنی کہ جب چاند اسکارپیو میں انٹر ہو رہا ہے، ان ٹائمنگز میں انہوں نے صدقہ دینا ہے. اور وہ صدقہ ان کا رہے گا سفید رنگ کی کوئی بھی چیز، جس میں آٹا، چینی، نمک، دودھ، چاول، سفید کپڑا، کچھ بھی یہ دے سکتے ہیں. یہ صدقہ اگر یہ قمر درقرب میں ہر مہینے دیتے ہیں تو یہ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے کسی بھی دن دیا جا سکتا ہے. نہیں، قمر درقرب جب بھی ہو رہا ہے، مطلب ایوری منتھ جب چاند اسکارپیو میں انٹر ہو رہا ہے اس ٹائمنگز میں. اب وہ کوئی بھی دن ہو، وہ منڈے ہو، ٹیوزڈے ہو، وینسڈے ہو، تھرسڈے ہو، صرف ان ڈیٹس کو دیکھنا ہے. ان ڈیٹس کے اکارڈنگلی صدقہ دیں گے تو ان کے ہر طرح کے مسئلے انشاءاللہ کنٹرول ہوں گے. اچھا، اس میں نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں. تو اگلا زوڈک سائن آتا ہے لیو، برج اسد. لیو والوں کے لیے دیکھا جائے نا تو لیو والوں کے لیے اس پورے سال میں جو سب سے خوبصورت ٹائم ہوتا ہے نا، کسی بھی سال میں، ہر سال میں ان کا وہ ٹائم خوبصورت ہوتا ہے کہ جب نوروز کا دن ہو. نوروز جو ہے ہر سال آتا ہے 21 یا 22 مارچ کو، 20 یا 21 مارچ کو. اور نوروز اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے اوپر سورج کی پہلی کرن جب دنیا پہ پڑی تھی اور دنیا سٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم سورج جو ہے وہ تمام 12 زوڈک سائنز میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے اور ایریز سے اپنے نئے سفر کو شروع کرتا ہے. اور نوروز جو ہے اس کا روحانی طور کے اوپر بھی اپنی ایک افادیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو نوروز کو باقاعدہ تہوار کے طور کے اوپر، عید کے طور کے اوپر منایا بھی جاتا ہے. ہمارے ناردرن ایریاز میں، ہنزا سائڈ پہ، اسکردو سائڈ پہ، اور اس کے ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں بھی، فلسطین میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایون افغانستان میں بھی. تو نوروز جو ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ روحانی طور کے اوپر، اسپریچولی طور کے اوپر افادیت رکھتا ہے. لیو والوں کا کیونکہ اپنا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے اور اس کو ایریز میں ایگزالٹڈ پوزیشن ہوتی ہے. یہ پوزیشن ان کی رہتی ہے 20-21 مارچ سے لے کے تقریباً کوئی 19-20 اپریل تک. یہ جو پورا فیز ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ہوگا بھی اس دفعہ رمضان میں، تو رمضان کا آخری عشرہ بھی ہوگا، پھر عید بھی اسی ٹائم کے اندر آئے گی. تو لیو والوں کے لیے یہ سب سے خوبصورت ٹائم میں ہے کہ اس پورے سال میں یہ جو بھی چیز کرنا چاہیں، جو بھی چیز اچیو کرنا چاہیں، جو بھی چیز حاصل کرنا چاہیں، جو بھی چیز یہ سوچ رہے ہیں، کسی جگہ کے پر انہوں نے کوئی نیا کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، شفٹ ہونا ہے، ہجرت کرنی ہے، کوئی شادی کا ارادہ ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے ان کو لانگ رن میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوں، تو یہ فیز ان کی زندگی میں سب سے خوبصورت ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ آگے بڑھیں تو لیو والوں کی زندگی میں اسپیشلی ان کے 11th ہاؤس میں جب جوپیٹر انٹر ہوگا، اور وہ ٹائم ہے ان کا منتھ آف مئی، لاسٹ ویک آف مئی سے آنورڈز. جوپیٹر جون ٹل دسمبر، یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں ان کی وہ خواہشات پوری ہو جائیں گی جو یہ کافی عرصہ سے سوچ رہے ہیں. وہ خواہش ان کی کسی جگہ پہ شفٹ ہونے کی ہو، وہ خواہش ان کی کوئی اچھا بزنس گرو کرنے کی ہو، وہ خواہش ان کی کسی اتھارٹیٹیو کمانڈنگ پوزیشن پہ جاب حاصل کرنے کی ہو، وہ خواہش ان کی کوئی اسکولنگ کی ہے، یونیورسٹی کی ہے، ان کی شادی کی ہے. تو لیو والوں کے لیے سب سے خوبصورت ٹائم جو سٹارٹ ہوگا ان کی ایسی خواہشات جو کہ بہت لمبے عرصے سے پینڈنگ ہے، جس کے بارے میں یہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ان کی زندگی میں سٹارٹ ہوں گی جون آنورڈز ٹل دسمبر، جب جوپیٹر ان کے زائچہ میں بہت اچھی پلیسمنٹ میں ہوگا، ان کے 11th ہاؤس میں، اور پھر کچھ ٹائم کے لیے 12 ہاؤس سے واپس پھر 11th میں آ جائے گا. تو یہ فیز ان کے لیے بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ ان کے کریئر، کاروبار، بزنس سے بھی فائدے کے گھر میں ہے. تو ان کو زندگی میں کریئر میں نئی اپرچونیٹیز، گرو کرنا، لوگوں کے ساتھ اپنے لنکس کو ڈیولپ کرنا، لوگوں کی طرف سے فیور، فائدے کا مل جانا، اور ایون جوپیٹر کی وہاں سے اچھی نظر جب پڑے گی ان کے کوئی 5th ہاؤس کے اوپر، تو اگر ایسے بھی لیو والے لوگ جو کہ اپنی محبت کو شادی کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی ان کو اچھا خاصا فائدہ، فیور جو ہے وہ انشاءاللہ ملے گا. یہ ان کے لیے بلیسنگ کے اعتبار سے یہ فیز بہت اچھا ہوگا. اب لیو والوں کے لیے جو احتیاط والا ٹائم ہے، احتیاط والا ٹائم ان کی زندگی میں وہ ہے جو کہ اسپیشلی ان کا سٹارٹنگ کا فیز ہے، جس میں ان کے چارٹ کے 12 ہاؤس میں مارس کی پلیسمنٹ چل رہی ہے، اور وہ بھی کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. اس اعتبار سے ان کے لیے یہ فیز جو کہ 21 جنوری تک کا ہے، یہ ہر لحاظ سے احتیاط والا ہے. کسی بھی شخص کے اوپر اعتبار کرنے کے اعتبار سے، کوئی بھی ایسا کام جو کہ انویسٹمنٹ کے اعتبار سے ہو، کسی کو قرض دینا ہو، یا کسی کو ایون ویزا کے لیے، امیگریشن کے لیے کوئی پیسے دینا ہو، یا کوئی ایسی انویسٹمنٹ کرنی ہو جو کہ آن لائن ہو،
چاہے وہ اسٹاک میں ہے, چاہے وہ آپ ایز اے فری لانسنگ کر رہے ہیں, تو ہر چیز میں ان کو چاہیے کہ 21 جنوری تک تھوڑا سا رک جائیں. 21 جنوری تک کا ٹائم ان کے لیے کسی بھی نئی انویسٹمنٹ, نئے تجربات کے لیے اتنا بہتر نہیں ہے. اس میں ان کے خرچے زیادہ ہوں گے اور نقصانات ہونے کے چانسز ہیں. اور اس کے بعد ان کا فیز زندگی میں زیادہ اچھا اور بہتر ہے کہ اس میں ان کو کامیابی ملتی رہے گی. لیکن ان کے لیے پورے سال میں جب بھی یہ صدقہ دینا چاہیں ہر مہینے میں, ان کے لیے جو صدقہ ہوگا وہ ان کا بنتا ہے وینسڈے والے دن کا, کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ مرکری جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے ان کے رولنگ پلانٹ کے ساتھ ساتھ, اور مرکری اکثر و بیشتر جو ہے وہ ریٹروگریٹڈ بھی ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد کمبسٹ بھی ہو جاتا ہے, اور مرکری رول کرتا ہے ان کے پیسے کو. تو اس اعتبار سے ان کو چاہیے کہ ہر سال ہر مہینے ایوری وینسڈے کوئی بھی سبز رنگ کی چیز لے لیں, جس میں کوئی سبزی لے لیں, سبز کینڈیز لے لیں, مٹھائی لے لیں, کپڑا لے لیں, کوئی بھی سبز رنگ کی چیز لے کے کسی غریب مستحق کو یا کسی پرندوں کو, جانوروں کو ڈال دیں. یہ ان کے لیے صدقہ ہے جو کہ پورے سال ان کے مسئلے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ رکھے گا. اب اس میں ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ورگو برج السملہ. ورگنز والوں کے لیے کافی حد تک اس سال کی جو ابتدا ہوگی وہ ان کے لیے اتنی زیادہ, جیسے باقی زوڈک سائنس کے لیے نسبتاً تھوڑا سا پرابلمٹک ہے کہ ان کو کچھ چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ورگنز والوں کی اتنی زیادہ احتیاط والی چیز نہیں ہے. ان کو ابتدا سے ہی چیزیں نسبتاً آسانی کی طرف دیکھنی نصیب ہوں گی, کیونکہ ان کا اپنا مائنڈ کا جو رولنگ پلانٹ ہے اس سال کی ابتدا سے پہلے آلریڈی وہ ریٹروگریٹڈ بھی ہو چکے ہیں, اسٹیشنری پوزیشن سے بھی نکل آیا اور وہ ڈائریکٹ پوزیشن پہ چل رہا ہے. جس وجہ سے ورگنز والے اس سال میں ابتدا سے ہی چیزوں کو بہت اچھے انداز میں مینج کرنے کی کیپیبلٹی رکھ لیں گے, چیزوں کو بہت اچھے انداز میں سنبھال لیں گے, سارٹ آؤٹ کر لیں گے, اور دوسروں کو کنونس یا قائل کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر بہت اچھی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذائچے میں صحیح معنی میں جو اچھے اور خوشائند منتھس ہوں گے وہ ان کا ایک ہے اپریل کا مہینہ, کیونکہ اپریل میں ان کے جو فائنینس کا رولنگ پلانٹ ہے اس کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہوگی. اس کے بعد ان کے لیے جو اچھے اور خوشائند منتھس ہیں وہ ان کے ہیں جا کے اکتوبر اور نومبر کے مہینے, کیونکہ اس میں ان کے 11th ہاؤس میں جوپیٹر کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہوگی کہ جس میں ان کے سوشلی طور کے اوپر لنکس گرو کریں, ان کی خواہشات پوری ہونا شروع ہوں, ان کے چاہے جاب ہے یا کریئر ہے یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے یا خود سے انڈیویجول بزنس ہے, اس میں ان کو فائنینشلی طور کے اوپر گروتھ اور فائدہ ملنا شروع ہو. تو یہ ہائی لائٹڈ منتھس ہیں جو کہ اپریل ہے, اکتوبر ہے, نومبر ہے. یہ ورگنز والوں کے لیے بہت اچھے اور پازیٹیو منتھس ہوں گے. اب اس کے بعد ورگنز والوں کے لیے جو احتیاط والا ٹائم فریم ہے کہ جس میں ان کو تھوڑا سا کیئر کرنی چاہیے, تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے, اس اعتبار سے ورگنز والوں کے لیے جو منتھ آ جاتا ہے وہ ہے سپٹمبر کا مہینہ, کیونکہ سپٹمبر میں بھی گرہن آ رہے ہیں. جس طرح شروع میں ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ جو منتھ آف رمضان ہے مارچ, اس میں ایکلپسز ہیں, اسی طرح منتھ آف سپٹمبر میں بھی ایکلپس آنے. تو وہ جو 2 ایکلپس لگیں گے وہ ورگنز والوں کو تھوڑا سا افیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسٹریس کے اعتبار سے, ڈیسیژن میکنگ کے لحاظ سے, کسی بھی چیز کے بارے میں حتمی طور پہ فیصلہ لینے کے لحاظ سے. تو اس اعتبار سے ان کو منتھ آف سپٹمبر میں بہت کیئر کی ضرورت ہوگی, اور اسپیسیفکلی اس مہینے میں تو ضرور صدقہ دیں, لیکن اسی صدقے کو یہ رپیٹ کر سکتے ہیں پورے سال بھی. ان کو چاہیے کہ ایوری ٹیوزڈے کوئی بھی ریڈ کلر کی چیز لیں, جس میں گوشت, کلیجی, لال مسور کی دال, لال کپڑا یا ریڈ کلر کی کوئی بھی چیز ایوری ٹیوزڈے پورے ہر سال ہر مہینے یہ صدقہ دینا شروع کریں. تو اس سے ان کی ہر طرح کی مشکل, پریشانی, پرابلم جو ہے وہ کم رہے گی, اور ان کا جو ہمت, حوصلہ, کرج تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی طور پر ری گین ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ان کی ریمیڈی ہے. اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی طرف. اب اگلا زوڈک سائن ہے لبرا برج میزان. لبرنز والوں کے لیے دیکھا جائے تو یہ پورا سال ان کی زندگی میں سب سے خوبصورت ٹائم ہوگا منتھ آف اپریل کا, جس میں ان کا رولنگ پلانٹ ایک اچھی پلیسمنٹ میں ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں تو لبرنز والوں کے لیے مزید اور زیادہ خوش بختی ہوگی منتھ آف اپریل کے لاسٹ 10 ڈیز میں, جن کے ان کے 7th ہاؤس میں سن کی بہت اچھی پلیسمنٹ ہے. نہ صرف لاسٹ 10 ڈیز آف اپریل بلکہ فرسٹ 20 ڈیز آف مئی بھی, جس میں ان کے 7th ہاؤس میں سن کی بہت اچھی پلیسمنٹ ہوگی. تو لبرا والے جو لوگ ہیں یہ پورا فیز اپنی زندگی میں لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف انکلائنڈ ہوں گے. ان کو ڈومینیٹنگ جو ان کی ایک نیچر ہوگی یا سوچ ہوگی, اس سے نہ صرف یہ خود فائدہ اٹھائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی بلیسڈ کریں گے. ایون ان کی دور اندیشی بہت زیادہ اچھی ہوگی, یہ اپنے آگے آنے والے ٹائم کو, اپنے آگے آنے والی زندگی کو پلان آؤٹ کر لیں, جس میں لاسٹ 10 ڈیز آف اپریل اور فرسٹ 20 ڈیز آف مئی یہ فیز ان کی زندگی میں بہت اچھا. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو لبرنز والوں کی لائف میں ان کے نصیب کے گھر میں, کیونکہ نصیب کا تعلق ہوتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی سے, ڈیلی بیسس سے, ٹریولنگ کے ہاؤس میں, کہ اگر یہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں بیرون ملک ٹریول کی,
ابراڈ جانے کی. ایون کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اگر وہ بھی بیرون ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں, کسی جگہ پہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے, یا ایسے لوگ جو کہ کوئی انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن, ایسے لوگوں کے لیے اکتوبر اور نومبر کے مہینے یہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے, کیونکہ ان میں ان کے نصیب کے ہاؤس میں جوپیٹر کی پلیسمنٹس بہت اچھی پوزیشن پہ ہے. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں ایک تو یہ چیزیں بلیسڈ ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ باقی پورا جو سال ہے تقریباً اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, جنوری سے لے کے مئی تک اور پھر جون سے لے کے دسمبر تک. جنوری سے مئی تک کا جو فیز ہے وہ ایسا فیز ہے لیبرنز والوں کے لیے کہ ان کا کوئی بھی ایسا مسئلہ چل رہا ہو جو کہ وراثت سے ریلیٹ کرتا ہے, انہیریٹنس سے ریلیٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ان کا اس طرح کا پرابلم ہے کہ انہوں نے اگر کسی کا قرض دینا ہے یا کسی نے ان کا قرض دینا ہے, تو پہلے جو 5 مہینے ہیں ان میں یہ کوشش کریں گے تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد جون سے ٹل دسمبر اگر ہم لوگ دیکھیں تو جوپیٹر کی پلیسمنٹ چینج ہونے جانے کی وجہ سے ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات جو کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ریلیٹ کرتے ہیں ان کی ڈیلی لائف کو, ان کی ہجرت کو, کہ کوئی ایک شخص سے دوسرے شہر میں ہجرت کرنا چاہ رہا ہے کوئی شخص, یا کوئی شخص جو ہے وہ ایک اپنے ملک سے دوسرے ملک میں ٹریول کرنا یا پرماننٹلی طور پہ سیٹل ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بھی جون سے لے کے ٹل دسمبر بہت اچھا فیز ہے. اور اس میں اسپیسیفکلی جو 2 مہینے جیسے کہ میں نے بتائے کہ اکتوبر اور نومبر, یہ 2 مہینے تو ان کے لیے بالخصوص بہت پرومیننٹ ہوں گے کہ ان میں اگر یہ کوشش کریں گے تو یقینی طور پہ ان کو کامیابی ملے گی. اب اس پورے سال میں انہوں نے جو ریمیڈی کے طور کے پر صدقہ دینا ہے, وہ صدقہ ان کا بنتا ہے ایوری سنڈے. یہ جو پرندوں کو ڈالا جاتا ہے گندم یا باجرا, 2-3 چیزیں اس میں مکس ہوتی ہیں, گولڈن کلر کا ہوتا ہے. ایوری سنڈے یہ وہ پرندوں کو حسب توفیق اپنے گھر کی چھت پہ یا باہر کسی بھی پارک میں اگر ڈالنا شروع کریں تو اس سے ان کے کافی حد تک جو مسئلے پرابلمز ہیں وہ سارٹڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہمارے پاس آتا ہے اسکارپیو پروجیکٹر. اسکارپینس والوں کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ابتدا میں تقریباً کو 20 اکتوبر سے ایک تو چل رہا ہے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں, پھر وہ منتھ آف نومبر میں جو ہے ریٹروگیٹڈ بھی ہو گیا. اب اس کی جو پوزیشن ہے جب سال شروع ہو رہا ہے یہ 21 جنوری تک جو ہے یہ ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں ہی ہے, اور وہاں سے یہ ریٹروگیٹڈ ہو کے مزید پیچھے آئے گا, اور اس کے بعد اس کی پلیسمنٹ جو ہے 24 فروری تک جو ہے یہ ریٹروگیٹڈ ہی رہے گا. تو اسکارپینز والے جو لوگ ہیں 24 فیب تک جو ان کا ٹائم ہے نا, یہ ایموشنلی طور کے اوپر بہت زیادہ انریسٹ ہوں گے, ایموشنلی طور کے اوپر یہ کافی امبیلنس ہوں گے, چیزوں کو بہت زیادہ لنک اپ کرنا, سارٹ آؤٹ کرنا, چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جانا, چھوٹی چھوٹی چیز کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لینا, اوور سینسٹیوٹی ان کے اندر بہت زیادہ شدت اختیار کرے گی. تو اس سال کی جو ابتدا ہے ان کو چاہیے کہ کچھ مخلص لوگ اپنے ساتھ ضرور رکھیں, ان سے چیزوں کو شیئر کرتے رہیں, چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں. مخلص لوگ ان کی زندگی میں ہوں گے تو ہر طرح کے مسئلے پہلے 2 مہینے میں یہ بجائے جذبات میں آ کے اس کو غلط کریں, ٹھہراؤ کے ساتھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اور اسی ٹائم میں ان کو چاہیے کہ ایوری ٹیوزڈے ریڈ کلر کی چیز کا صدقہ بھی ضرور دیں, جس میں کلیجی ہو سکتی ہے, گوشت ہو سکتا ہے, ریڈ کلر کی دال ہو سکتی ہے, یا سرخ رنگ کا ریڈ کا جو نوٹ ہوتا ہے ہمارا 100 روپے والا, وہ بھی کسی قریب مستحق کو دے سکتے ہیں. یہ ان کا صدقہ ہے صرف پہلے 2 مہینوں کا. اب اس کے بعد جیسے ہی رمضان شروع ہوگا, منتھ آف مارچ سٹارٹ ہوگا, اسکارپینز والوں کی زندگی میں چیزیں جو ہیں وہ نسبتاً ایموشنلی طور کے اوپر بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گی, ایموشنلی طور کے اوپر چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی, خود اعتمادی ڈیولپ کرنا شروع ہوگی, گرو کرنا شروع ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھیں تو ان کے ذائچہ میں, ان کی ملازمت کے گھر میں, فائدے بینیفٹس کے ہاؤس میں, یا جاب کو اگر یہ چینج یا سوئچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو رمضان کا آخری عشرہ اور پھر اس کے بعد منتھ آف اپریل پورا, یہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ خوبصورت ہے کہ جس میں یہ اپنا اگر جاب وائز کریئر چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پروموشن ہو جائے, یا یہ اپنا کوئی ڈپارٹمنٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں ان کو ایک تو فائدہ بلیسنگ ہوگی. اس کے بعد ایسے لوگ جو کہ خود سے بزنس کر رہے ہیں, خود سے کریئر لے کے چل رہے ہیں ایز اے فری لانس, ایز اے پارٹنرشپ میں, ان کے لیے جو سب سے خوش آئند مہینے سٹارٹ ہوں گے وہ جا کے سٹارٹ ہوں گے جون, جولائی, اگست. یہ 3 مہینے ان کی زندگی میں ان کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا, کہ جس میں ان کو کوئی نئے وسائل یا نئے راستے ملیں گے جس میں چیزوں کو چینج کریں. اور سب سے امپورٹنٹلی ایسے لوگ جو کہ اپنی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری ایسی ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو کہ پریشان ہوتی ہیں,
شادی نہیں ہو رہی, ڈیلے میرج ہے, شادی کے دوران مسئلے ہیں, شادی کے بعد مسئلے ہیں, تو ان کی زندگی میں جو آسانی کا فیز ہے وہ جا کے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے جب جوپیٹر اپنی پلیسمنٹ چینج کرے گا, اور وہ پلیسمنٹ جا کے چینج ہوگی 24 مئی کے بعد سے, یعنی کہ جون کے بعد سے ٹل دسمبر. اسکارپینز والے لوگ اگر شادی کے خواہش مند ہوں گے تو ان کی شادی ہو جائے گی. آلریڈی اگر شادی شدہ ہیں اور اس میں مسئلے چل رہے ہیں تو ذرا سی کوشش سے ان کے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک تو یہ فیز ان کے لیے بہت اچھا ہے. تو اس اعتبار سے جو ابتدائی صدقہ ہے ان کا پہلے 2 مہینے کا تو رہے گا ریڈ کلر کا, لیکن مارچ آنورڈ جو ان کا صدقہ ہوگا وہ چینج ہو کے ہو جائے گا بلیک کلر کا. تب انہوں نے صدقہ دینا ہے ایوری سیٹرڈے کوئی بھی بلیک کلر کی چیز. اگر یہ صدقہ دیتے رہیں گے تو ان کے ہر طرح کے مسئلے انشاءاللہ ایک تو ریزالو رہیں گے, دوسرا ان کا کانفیڈنس, انرجی لیول, گھر سے جڑے ہوئے پرابلمس وہ ان کے کافی حد تک انشاءاللہ سارٹڈ ہوں گے. اچھا, اس میں نیکسٹ زوڈک سائن کی ہم بات کریں تو نیکسٹ زوڈک سائن آ جاتا ہے سیجیٹیریس برج اکوس. سیجیٹیرینز والوں کے لیے یہ سال جو ہے نسبتاً اس اعتبار سے پازیٹیو اور اچھا سال ہوگا کہ ان کا جو اپنا ذہن کا مالک ہے وہ جا کے اپنا ہاؤس چینج کرنے جا رہا ہے, اور وہ اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی ٹورس سے چلا جائے گا جیمنائی میں. اب سیجیٹیرینز کا چارٹ میں ہاؤس چینج کرنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں اس طرح کے جتنے مسئلے جو کہ کافی لمبے عرصے سے چل رہے ہیں اور وہ اس کو مسئلوں کو روکنا چاہتے ہیں, مسئلوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی زندگی میں انشاءاللہ منتھ آف مئی جو ہے وہ آخری مہینہ ہوگا ان کے ہر طرح کے مسئلوں کا جو کہ یہ ایک لمبے عرصے سے فیس کر رہے ہیں, جس کو یہ ایموشنلی طور پہ فیس کر رہے ہیں اور وہ چینج کرنا چاہتے ہیں. جون سے آنورڈ ان کی ہر طرح کی چیزیں نسبتاً پازیٹیوٹی کی طرف چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. اب اس کے ساتھ ساتھ جو مئی تک ان کا مسئلہ چل رہا ہے, چاہے ان کے جاب ہو, چاہے ان کا فائنینس ہو, چاہے ان کے ریلیشنز ہوں, کچھ بھی ہو, اس چیز کو ٹھیک اور بہتر کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ایوری تھرسڈے, مئی سے پہلے ایوری تھرسڈے کوئی بھی یلو کلر کی چیز لے لیں جس میں زرد رنگ کے لڈو ہوتے ہیں, زردہ ہو جاتا ہے, یلو کلر کی کوئی دال ہے, کوئی کپڑا ہے, کوئی بھی یلو کلر کی چیز لے کے کسی قریب اور مستحق کو دے دیں. یہ ان کی ریمیڈی ہے منتھ آف مئی سے پہلے جن میں ان کے تمام تر مسائل کا سلوشن ملے گا. اب اسی مئی سے پہلے ایک مہینہ ایسا ہے جو کہ رمضان کا مہینہ ہے, اسپیشلی اس کے آخری جو 10 دن ہے رمضان کا جو آخری عشرہ ہوگا وہ ان کی زندگی میں اس طرح کا خوبصورت ٹائم ہوگا کہ جس میں ان کو اپنے کریئر کو آگے بڑھانے میں فائدہ ملے گا, ان کو اپنے کریئر کی گروتھ میں بینیفٹس ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹلی ان کی کچھ بہت پینڈنگ قسم کی خواہشات پوری ہو جائیں گی. اب اس کے بعد منتھ آف جون سے آنورڈ اگر ہم لوگ دیکھیں تو جب جوپیٹر کی پلیسمنٹ چینج ہوگی جو کہ ان کا رولنگ پلانٹ ہے, ان کی سوچ کو, ذہن کو, مزاج کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو بہت سارے ایسے سیجیٹیرینز ہوں گے جو کہ اپنے کریئر کو سوئچ کر لیں گے, اپنی جاب کو سوئچ کر لیں گے, اپنے بزنس کا جو ان کا ایک ڈائریکشن ہے اس کو سوئچ کر لیں گے, اور یہ سوئچنگ جو ہے, ڈائیورژن جو ہے, یہ ان کی پازیٹیو سینس میں ہوگی. تو اس اعتبار سے ان کے لیے جو دوسرا حصہ ہوگا اس سال کا جون ٹل دسمبر وہ ان کے لیے نسبتاً زیادہ خوش بخت ہے. اور اسپیشلی ایسے سیجیٹیرینز جو کہ اپنی شادی کے بارے میں فکر مند ہیں, شادی کو لے کے خواہش رکھتے ہیں یا کوئی پسند کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے اکتوبر اور نومبر یہ 2 مہینے ان کے لیے بہت اچھے ہیں جس میں جوپیٹر ان کے 7th ہاؤس میں رہے گا, اور 7th ہاؤس میں جوپیٹر کا آنا جو ہے وہ ان کی شادی کروا دے گا. اب سیجیٹیرینز والوں کے لیے جو ریمیڈی ہے جو کہ انہوں نے کرنی ہے اسپیشلی جون ٹل دسمبر, مئی تک تو ہم نے بتا دی, لیکن جون ٹل دسمبر جو یہ صدقہ دیں گے وہ ان کا صدقہ ہوگا ایوری وینسڈے. کوئی بھی سبز رنگ کی چیز لے لیں جس میں کوئی سبزی ہو, کوئی دال ہو, کوئی گرین کلر کی چیز ہو, کپڑا ہو, وہ اگر صدقہ دیتے رہیں گے تو ان کی زندگی میں آسانیاں رہیں گی. اب اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے کیپریکارن برج جلدی. کیپریکونینز والوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو کیپریکونینز والوں کے لیے بہت سارے ایسے کیپریکونینز ہوں گے جو کہ پچھلے 2 سالوں سے کسی نہ کسی اسٹرگل یا مسئلے کا شکار ہوں گے, کیونکہ سیٹرن جو کہ ان کا رولنگ پلانٹ ہے وہ کسی بھی ہاؤس میں 2.5 ایئر رہتا ہے. اور 2.5 ایئر کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے پچھلے 2024 میں مسئلے فیس کیے, 2024 میں رکاوٹیں فیس کیں, 2024 میں معاشی طور کے اوپر پرابلمز میں رہے, وہ ان کی چیزیں ختم ہونے جا رہی ہیں, اور ان کی چیزوں میں اور ان کی زندگی میں, ان کے مزاج میں اور ان کی سوچ میں یکسر ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے. کیونکہ منتھ آف اپریل میں ان کا رولنگ پلانٹ سیٹرن جو ہے وہ اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے. اب سیٹرن جو کہ 2023 سے ایک ہی جگہ پہ بدستور پڑا ہے, وہیں پہ ریٹروگیٹڈ ہے, وہیں پہ ڈائریکٹ ہے, یہ جب اپنا ہاؤس چینج کرے گا تھا 2025 میں بہت سارے ایسے لوگ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 60-70 سے گزر رہا ہے اور ڈھائیا لگ گیا ہے اور پریشانی ہے, رکاوٹ ہے, تو ان کی زندگی میں اس طرح کے تمام تر مسئلے ختم ہونے جا رہے ہیں. چیزیں جو ہیں انشاءاللہ معاشی طور پہ, ذہنی طور پہ, صحت کے لحاظ سے, عزت کے لحاظ سے, کاروبار کے لحاظ سے, رزق کے لحاظ سے ان کے لیے خوش بخت ہوں گی. ان کے لیے یہ زندگی میں جو سال ہے اپریل کے بعد سے ٹرننگ پوائنٹ ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو سب سے خوش بخت اور پازیٹیو سال ان کا تب بھی ان کے منتھس آئیں گے جو کہ اکتوبر کا لاسٹ 10 ڈیز اور نومبر کے پہلے 15 دن ہوں گے کہ جس میں اولاد کی خواہش ہو, اولاد کی طرف سے مسئلے مسائل پرابلمس کو دور کرنا ہو, یا ان کے جو جذباتی ریلیشنز ہیں, محبت سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں, ان کی محبت کو شادی کے اوپر منتہا کرنا ہو, یعنی کہ پسند کی شادی کرنی ہو, تو اس کے لیے اگر یہ کوشش کرتے ہیں نا اکتوبر کے آخری 10 دن اور نومبر کے پہلے 15 دن, اس میں ان کو کامیابی مل جائے گی. اب پورے سال انہوں نے جو اپنا صدقہ دینا ہے وہ صدقہ ان کا رہے گا ایوری ٹیوزڈے کوئی بھی ریڈ کلر کی چیز یہ لے لیں, جس میں گوشت ہے, کلیجی پپرا ہے, لال مسور ہے, کوئی بھی ریڈ کلر کی چیز ایوری ٹیوزڈے صدقہ دیں گے تو ان کی زندگی میں آٹومیٹکلی طور پہ ہر طرح کے مسئلے سارٹڈ ہوں گے. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن جو کہ سیکنڈ لاسٹ زوڈک سائن بھی ہے, ایکویریس برج دلو. ایکویرینس والوں کے کافی حد تک ذہن کو لے کے, سوچ کو لے کے جو سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی, پریشانی, اور سب سے امپورٹنٹلی جو ایکویرینس والے پچھلے 2 سال صرف اپنے شیل کے اندر رہے, انہوں نے اپنی ذات سے باہر نکل کے لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں دیکھا, انہوں نے اپنی ذات سے ہٹ کے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ کچھ نہیں کیا, خواہش بھی رہی, کوشش بھی ہوئی, لیکن اس میں کامیابی نہیں مل سکی. ایکویرینس والوں کی زندگی میں یہ تمام تر چیزیں خواہش کے اعتبار سے پازیٹیو ہوں گی, چیزیں ان کی زندگی میں سلجھنا شروع ہوں گی کیونکہ ان کا رولنگ پلانٹ ان کے ذہن سے نکلے گا اور ان کے پیسے اور فائنینس کے گھر میں چلا جائے گا. لیکن ان کو پھر بھی تھوڑا سا احتیاط اور سوچنے کی ضرورت ہوگی, ایک اچھے ایڈوائزر کو رکھنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ ان کی ڈیسیژن میکنگ آن اینڈ آف شیک کرتی رہے گی, کیونکہ سیٹرن ان کا رولنگ پلانٹ ہے, مائنڈ سے نکل کے پیسے کے گھر میں چلا جائے گا, تو فائنینشلی طور کے پر ان کو اپریل کے بعد آن اینڈ آف کوئی کمزور فیصلے ہو سکتے ہیں. اب اس چیز کو روکنے کے لیے اور اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے ان کو یا تو اپنے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھنا چاہیے, یا پھر ان کو کوئی اچھا ایڈوائزر اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ اس پورے سال میں ان کے لیے جو سب سے خوشائن ٹائم ہوگا, جس میں ان کا گھر کی بنانے کی خواہش پوری ہو جائے, اپنی وہیکل لینے کی خواہش پوری ہو جائے, اور ایون کوئی پراپرٹی, کوئی لینڈ, کوئی ایگریکلچر کا کام, یا پھر ایسے لوگ جو کہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوں, یہ تمام تر چیزیں ان کی زندگی میں جا کے سپٹمبر, اکتوبر, نومبر یہ 3 مہینے ہوں گے جو کہ ایکویرینس والوں کے لیے ان تمام تر چیزوں کے لیے بہت زیادہ بلیسڈ ہوں گے. اب ایکویرینس والے پورا سال اپنا اگر کوئی صدقہ دینا چاہیں تو ان کا جو صدقہ بنے گا وہ ایوری سیچرڈے بنے گا بلیک کلر کی کسی بھی چیز کا, کہ کالے رنگ کی کوئی بھی چیز لے لیں, کلونجی, کالی دال, کپڑا, کالی مرغی, بکرا, حسب توفیق لے کے ایوری سیچرڈے صدقہ دے دیں, تو اس سے ان کی چیزیں اور مسئلے انشاءاللہ سارٹڈ رہیں گے. اچھا, اب اس میں ہم لاسٹ زوڈک سائن کی بات کرتے ہیں. جو لاسٹ زوڈک سائن ہے نا پائسز والوں کے لیے یہ سال نسبتاً یکسر خوشگوار تبدیلیوں کا سال ہوگا, کیونکہ پائسز والوں کا رولنگ سائن جوپیٹر اس سال نہ صرف اپنا ہاؤس چینج کرے گا, بلکہ ہاؤس چینج کرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے پھر اپنی ہاؤس چینج کر کے ایگزالٹڈ پوزیشن پہ بھی رہے گا کچھ بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے, جس میں اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی وہ پوزیشن ہے اس کی اگست کی, اور اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی وہ پوزیشن ہے اس کی لاسٹ 10 ڈیز آف اکتوبر اور پھر نومبر کے پہلے 7 دن. اب اس فیز میں پائسز والے جو ہیں وہ کافی حد تک اپنے پورے سال کو نسبتاً بہت اچھے انداز میں روحانی طور پہ خوشگوار طریقے سے انجوائے کریں گے. اس میں ہوگا یوں کہ پائسز والے ایسے لوگ جو کہ اپنا ہمت, حوصلہ, کانفیڈنس گین کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کا انشاءاللہ ملتا ہوا نظر آئے گا. سیکنڈلی, پائسز والوں کا آلریڈی ہمت, حوصلے, کانفیڈنس کی گین کے ساتھ ساتھ 4th ہاؤس میں جب جوپیٹر آ جائے گا منتھ آف لاسٹ 24 مئی کے بعد سے, تو ان کو اپنے ذاتی گھر کی خواہش اور وہیکل خریدنے کی خواہش, وہیکل کو چینج کرنے کی, یا گھر کے سکون کی, یا پھر جوپیٹر کی وہاں سے اچھی نظر پڑے گی ان کے کریئر کے ہاؤس پہ, کریئر کو تبدیل کرنا, کریئر میں گرو کرنا, کریئر میں نئی اپرچونیٹیز تلاش کرنا, کچھ نئے ایگریمنٹس کرنا, کچھ نئی اپرچونیٹیز کو اویل کر لینا, چاہے وہ پارٹنرشپ میں ہو چاہے انڈیویجولی طور پہ ہو. ہر لحاظ سے پائسز والوں کا کریئر جو ہے وہ گرو کرے گا. تو اس لحاظ سے پائسز والوں کا یہ سال زندگی میں نسبتاً پچھلے 1 سے 2 سال کی نسبت یہ سال بہت زیادہ خوشگوار ہوگا. اب اس کے ساتھ ساتھ پائسز والوں کے لیے جو تھوڑا سا احتیاط والا ٹائم ہے, پائسز والوں کے جو احتیاط والا ٹائم ہے وہ ٹائم فریم ہے جب ان کے 11th ہاؤس کا رولنگ 11th ہاؤس سے بالکل اپوزٹ جا کے پڑا ہوا ہے مارس, اور مارس وہاں پہ دیکھ رہا ہے کمزور پوزیشن پہ, کہ ان کے جو پہلے کوئی 1 مہینے کا ٹائم ہے منتھ آف جنوری 21 جنوری تک, کہ یہ دوسروں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں. 2025 کی جو ابتدا ہوگی انہوں نے ہر لحاظ سے اپنے فیصلے, اپنے ڈیسیژنز, اپنی ان کی جو کیلکولیشنز ہیں اس کے اوپر رلائی کرنا ہے. دوسروں پہ رلائی کریں گے تو ان کو پرابلمز آ جائیں گی سال کے شروع سے ہی. تو دوسروں پہ اگر رلائی کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے خوبصورت ٹائم ان کی زندگی میں ہے جو کہ ہوگا رمضان کا آخری عشرہ اور اس کے بعد اپریل کا تقریباً کو پہلے 20 دن, جس میں ان کے پیسے کے گھر میں سن جو ہے وہ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہوگا. تو یہ وہ ٹائم فریم
ہے جن میں پائسز والوں کو فائنینشلی طور پہ گین بھی ملے گا, رسپیکٹ بھی ملے گی, اور اس طرح کا کام جو کہ اسپیشلی جولر حضرات کر رہے ہیں, یا اس طرح کا کام جو کہ اگر کوئی لوگ جو کہ اجناس میں کر رہے ہیں, زرعی طور پہ کوئی کام کر رہے ہیں, ان کو اچھا خاصا فائدہ جو ہے لاسٹ 10 days آف اپریل اور فرسٹ 20 days آف لاسٹ 10 days آف مارچ اور فرسٹ 20 days آف اپریل میں ان کو انشاءاللہ ملے گا. تو اس اعتبار سے پائسز والوں کے لیے زندگی میں یہ خوشگوار ٹائم فریم ہے. اب پورے سال میں ان کو جب کبھی صدقہ دینا ہو, جب کبھی اپنی پریشانی مسائل کو حل کرنا ہو, تو ان کے لیے ہر مہینے کا جو صدقہ رہے گا وہ ان کا صدقہ ہے منڈے والے دن, ایوری سوموار, یعنی کہ ایوری منڈے کوئی سفید رنگ کی چیز لے لیں جس میں دودھ, آٹا, چینی, نمک, کوئی بھی ریڈ کلر کی چیز, اس کو حسب توفیق کسی غریب کو, مستحق کو, یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے اور چونٹے اس کو کھا سکیں. رائٹ. اچھا 2025 میں کا سب سے لکی سائن کون سا ہے؟ دیکھیے 2025 کا سب سے لکیسٹ سائن اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو اس میں 2 زوڈک سائنز آتے ہیں, ایک نہیں آتا. اس میں 2 زوڈک سائنز اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے لیے اسٹرالوجی میں جو گرو پلانٹ ہوتا ہے نا, جو کہ خوشبختی کا, روحانیت کا, کشادگی کا اور رزق کا مالک ہوتا ہے, جوپیٹر جو کہ اسپریچولیٹی کو ریلیٹ کرتا ہے, آپ کی مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ, آپ کی بانڈنگ, آپ کی لوگوں کے ساتھ ویل بینگ کو ریلیٹ کرتا ہے. تو جوپیٹر جو ہے وہ اپنا ہاؤس چینج کر کے جیمنائی میں بھی رہے گا, اور بہت لمیٹڈ عرصے کے لیے وہ جا کے اینڈ آف 2025 سے پہلے کینسر میں بھی رہے گا. تو یہ 2 زوڈک سائنز جو ہیں جو کہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کریں گے اچانک سے جب جوپیٹر ان کے ذہن میں, ان کے سوچ میں آ جائے گا, کہ جس میں ان کی سوچ کا بالکل ایک نظریہ چینج ہو جائے گا. آپ ماضی کے تجربات کی وجہ سے, لوگوں کے رویوں کی وجہ سے, یا اپنے کسی بھی سرکمسٹینسز کی وجہ سے آپ کا ٹوٹلی طور کے اوپر زندگی کو دیکھنے کا نظریہ چینج ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے جب آپ کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ہی چینج ہو جائے گا تو آپ کو دنیاوی طور کے اوپر مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. تو 2 زوڈک سائنس ہیں جیمنائی اور کینسر, جن کو ٹوٹلی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز جو ہیں رہیں گی کہ وہ ٹوٹلی طور کے اوپر زندگی میں دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے وہ لوگوں کی صرف فلاح و بہبود کی طرف رہیں گے. تو یہ ایک بہت بلیسڈ 2 زوڈک سائنز ہوں گے. ویری نائس. اچھا کچھ ہمارے نا جنرل ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک بندے کو لوگوں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے, فائنینشیل ایشوز, ہیلتھ ایشوز, نظر لگ گئی. نظر حسد ایک نارمل چیز ہے اور ہے بھی, بٹ ہمارے یہاں شاید یہ ایشیا میں یا ہمارے اپنے کنٹری میں برے صغیر جو ہے نا, یہ پاک و ہند والا جو اور وہ ہر دوسرے بندے کو لگتا ہے میرے پہ تو جادو ہو گیا. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی ہڈ رمی ہو. سو بہت سارے معاملات میں ہم تو جا کے جی جادو, اور پھر وہ ایک الگ بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ شادی نہیں ہو رہی, جس کی ہو جاتی ہے اس کو دوسری کرنی ہے, جس کی دوسری ہوگی اس کو تیسری کرنی ہے. تو یہ 3-4 مسئلے بہت کامن ہیں. آئی وانٹ کہ آپ کچھ ریمیڈیز ایسی بتائیں کہ اگر فائنینشیل ایشوز ہیں واٹ ایور دا سائن, بٹ کچھ ریمیڈیز ہوتی ہیں ایسی جو آپ کرتے رہے تو آپ کو ہوگا. تو بالکل ایسے دیکھیں, قرآن میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسے ہی نہیں تا قیامت ہر امت کے لیے, ہر قوم کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت بنا دیا. قرآن میں آپ کو ہر چیز کا حل بھی ملتا ہے, شفا بھی ملتی ہے, آپ کو جو ہے ذہنی طور کے اوپر وسعتیں بھی ملتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں بالخصوص, باقی ملکوں میں پھر بھی حالات اتنے بھی خراب نہیں ہوئے, کہ ہم نے قرآن کو نا صرف ایک عبادت کے طور کے اوپر ثواب کی نیت سے, کہ جب آپ نے گھر میں ختم دلانا ہو, گھر کا افتتاح کرنا ہو, آفس کا افتتاح کرنا ہو, اور یا ایک ہم نے نا فرائض کے طور کے اوپر کہ کوئی شخص دنیا سے چلا گیا تو اس کے اصالے ثواب کے لیے یا پھر رمضان قرآن خوانی کروا لی, یا پھر رمضان میں کہ ہم نے اتنی دفعہ قرآن کو ختم کر دیا. اصل میں ہم نے قرآن کو اس زبان میں پڑھنا شروع کر دیا ہے جو کہ ہماری زبان نہیں ہے. کریکٹ. جب تک قرآن کو آپ اپنی لینگویج میں نہ پڑھیں, آپ کی جو نیٹو لینگویج ہے آپ اس میں نہ پڑھیں سمجھ کے, تب تک اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ثواب بھی تو تبھی ہوگا نا جب آپ کو سمجھ کے آئے گی. دیکھیں نا, آپ کو ثواب تب ہوگا جب اس کو سمجھ آئے گی, اس کو آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے, اور تب آپ کو فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ سے انڈیا, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, اور باقی ممالک میں بھی حفاظ جو ہیں وہ بے شمار پائے جاتے ہیں. کہ بچہ جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ ہے. ایون ہمارے گھر میں بھی 2-3 حافظ ہیں. لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس حفظ کا وہ فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس کو باقاعدہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہ پڑھ لیں.
اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو بنیادی اسکولنگ سسٹم ہے نا وہ بہت زیادہ ہم لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے متاثر ہو کے چیزیں لے کے چل رہے ہیں, اور جو اب تک چل گئی ہیں اس کو تبدیل بھی نہیں کر رہے, اور اس کو مزید تبدیل کرنے کے اور زیادہ وسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, دوسروں کو دکھا دیگی, ہم اپنی روٹس سے ہٹ رہے ہیں. تو ہمارے اسکولنگز میں بچوں کو نہ ہی قرآن کی اس طرح تربیت یا تعلیم دی جاتی ہے جس طرح ہونی چاہیے. اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بچہ 7th یا 8th تک پہنچے تو وہ کم سے کم قرآن کو پوری اپنی لینگویج میں پڑھ کے ختم کر چکا ہو سمجھ کے, تاکہ اس کو کوئی بھی آگے چل کے نام نہاد قسم کے جو ہمارے اس طرح کے علماء یا مولوی ہوتے ہیں, علماء تو خیر نہیں, جو مولوی حضرات ہوتے ہیں کہ جن کو مفتی کا کورس نہیں ہوتا لیکن وہ فوری فتویٰ جاری کر دیتا ہے. یا عام روٹین میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جنرل دنیا دار بندہ بھی آپ کے اوپر فوری طور پہ فتویٰ جاری کر دیتا ہے نا, مطلب حالانکہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. تو جب تک آپ قرآن کو اپنی لینگویج میں نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کی زندگیوں میں مسئلے حل نہیں ہوں گے. ایک تو یہ سب سے بہترین چیز ہے. اب دوسری طور کے پر 2-3 چیزیں جن کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. معاشی طور پہ نو ڈاؤٹ آج کل جو حالات ہیں پوری دنیا کے کووڈ کے بعد سے ہر شخص اپنی اپنی سطح کے اوپر معاشی طور پہ تو پریشان ہے. اس کے لیے سب سے بہترین جو ریمیڈی ہے قرآن پاک میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ آیت اگر روز ہر شخص ایک تسبیح پڑھ کے درمیان میں رک کے اپنے لیے دعا کرنا شروع کر دے تو اس کے معاشی طور کے اوپر جتنی محنت کرے گا, جتنی اسٹرگل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دے دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کیڑے کی طرح جو ہے اپنے خول میں سے نکلیں اور جا کے اسٹرگل کر کے اپنا رزق تلاش کریں. یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بارش کرتا چلا جائے. یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, مجھے ایک دفعہ کسی سے ایک آرگیومنٹ ہو رہا تو ہم مطلب ہمارا ایمان ہے بینگ اے مسلم کہ ہم بھوکے نہیں مریں گے, رزق انسان کو ملتا رہے گا. آج تک دنیا میں بھوک سے کوئی نہیں مرا. ہاں اچھا, زیادہ کھا کے مر جاتے ہیں. ہاں, تو کسی کے ساتھ میری ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ جی آپ کے نصیب کا رزق مل جائے گا تو آپ کیوں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. تو پھر وہ کہاں گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہلا کرو تو میں وسیلہ بناؤں گا. یہی سوچ یہ لوگ امپلیمنٹ کر دیں انبیاء کے اوپر. تو انبیاء سے زیادہ معصوم تو اور کوئی نہیں ہے نا, ہم اور آپ تو نہیں ہیں. یہی سوچ اگر ہم لوگ امپلیمنٹ کر دیں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر, خواتین کر دیں کیونکہ وہ ان کی جنت کی سردار ہیں, اور مرد جو ہیں وہ یہی سوچ امپلیمنٹ کر دیں جو جنت کے شہزادے ہیں امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے اوپر, کہ ان لوگوں نے بھی ہر طرح کی دنیاوی مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے رزق کے لیے مشقت کی اور کوششیں کی اور کامیابی کی. اس میں انبیاء کا جو زیادہ تر پیشہ تھا نا, کیونکہ عرب کلچر تھا اور موسٹلی انبیاء کیونکہ عرب سرزمین کے اوپر آئے, اسی وجہ سے قرآن بھی اسی لینگویج میں آیا تاکہ وہاں کے لوگ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح. کیونکہ اگر کسی اور زبان میں آ جاتا تو انہوں نے اس کو ویسے ہی رد کر رہے تھے, ٹوٹلی انہوں نے ڈینائی کر دینا تھا کہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. اس وجہ سے اسی لینگویج میں آیا تاکہ وہ اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھتے تھے, اور وہیں سے کیونکہ وہ سینٹر ہے پوری دنیا اور وہیں سے چیزیں پھیلنی تھیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آپ کا اور ہمارا وہ جواب بھی معلوم ہے جو کہ ہم نے قیامت کے دن جا کے اللہ کو دینا ہے, کہ جو بہانہ لگانا نا ہم نے کہ جی ہم نے وہ گناہ اس وجہ سے کر دیا, اللہ کو ہماری اس چیز کا بھی علم ہے. تو ابھی کی باتیں تو ختم ہو گئی نا. تو اس میں یہ ہے کہ انبیاء جو ہے اس زمانے میں بھی جو کام کرتے رہے, آپ دیکھیں زیادہ تر بکریاں چراتے تھے, تجارت کرتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے رہے, پھر زراعت کرتے تھے, غلہ بانی کرتے تھے, کاشت کرتے تھے. تو یہ اس زمانے کے کام تھے. اب کیونکہ کام چینج ہو گئے ہیں, آپ کے پاس آسائشیں ہیں, آئی ٹی ہے, اے آئی ٹیکنالوجی ہے, باقی چیزیں, تو اب آپ اس حساب سے اپنی سوچ, علم اور ذہن کے مطابق کام کریں گے. تو اگر آپ اس کے مطابق کام نہیں کریں گے, آپ لمیٹڈ رہیں گے, تو آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی. کیونکہ اسلام ایک اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ چیز جو دین اسلام آپ کو فورس کرتا ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا. اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس چیز کو اتنا زیادہ فورسفلی نہیں کہتے, اور قرآن میں بھی یہ چیز آیت کے طور پہ نہ آتی کہ آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بارے میں
ارشاد نہ فرماتے کہ آپ لوگ جا کے باجماعت گھروں میں نماز پڑھیں, اور اس کا نماز جمعہ کے طور کے اوپر بھی اہتمام نہ ہوتا کہ آپ چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے نکل کے ایک بڑی جامع مسجد میں جا کے پڑھیں. تو دین جو ہے وہ تو آپ سب کو جوڑ رہا ہے. تو دین آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ کن بنائیں. اور ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنانے کے لیے آج کل جیسے آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے کو ورکنگ اسپیسز بنے ہوئے ہیں, تو وہ بھی ایک طرح کی کنیکٹیوٹی ہو گئی نا, کہ کوئی شخص ایک فیلڈ کا ہے, کوئی دوسری فیلڈ کا ہے, کوئی تیسری فیلڈ کا ہے, جب وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے. اسی طرح مساجد میں بھی, اسی طرح خطبات میں بھی, باقی چیزوں میں جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے ملتے ہیں. تو جب آپ ان سے ملیں گے تو دین اسلام تو آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے کیوں ملیں, تو یہ ایک غلط سوچ ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں آپ کے دوسرے کویشچن کی طرف, جو کہ پہلا کویشچن تو ہو گیا معاشرت کے اعتبار سے. اس کے لیے جو ہے سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ آپ کو محنت سے زیادہ دے گا. دوسرا آ جاتا ہے مین جو ہمارے یہاں پہ مس کانسیپٹ ہے بہت زیادہ, جس کے لیے میرے پاس بھی جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اصل میں لوگ نا ذہن بنا کے آتے ہیں کہ ہم نے سننا کیا ہے. اور لوگ اگر یہ ذہن بنا کے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا, اور اس چیز کے اوپر مہر بھی لگا دی ہے علاقے کے قاری صاحب نے, اور ان کے بچوں کو جو سپارہ پڑھانے آ رہا ہے اس نے بھی استخارہ کر کے مہر لگا دی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے, اور اس نے کوئی 1-2 نام بھی بتا دیے ہیں, تو آلریڈی آپ کی فیملی سسٹم اتنا زیادہ ڈسٹرب ہے, اتنا زیادہ دیمک شدہ ہو چکا ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر اس کو شخص کو بھی فائنل کر لیتے ہیں کہ اس شخص نے تو کیا ہوگا. حالانکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ جو جادو کر رہا ہے, کروا رہا ہے, وہ تو ویسے دین اسلام سے خارج ہے. تو ایک تو یہ چیز آپ کو اگر کر بھی رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ تو دین اسلام سے ویسے ہی خارج ہو گئے نا. سب سے پہلے کہ اگر آپ نے کسی کے بھی بارے میں سوچا ہے کہ وہ اس نے کروایا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں وہ مسلمان بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک تو ویسے دین اسلام سے خارج ہو گیا. تو ایک چیز جو کہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے, اور ہمارے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں وہ ذہنی طور پہ یہ مائنڈ بنا کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز سننی ہے, اور اگر ہم ان کو پوزیشنز بتا دیں کہ یہ آپ کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب تانوں نہیں کچھ پتا, پھر وہ بندہ بدلیں گے, پھر کہیں اور جائیں گے. انہوں فلانے بندے نے دسیا ہے کہ نہیں تاڈے تے بڑا سخت ہویا ہے, فلانی قبر وچ تاڈا جڑا ہے وہ پتلا دفن کیتا ہے, تو تسی مینوں پیسے دو گے تو تاڈے بیٹھے بیٹھے اتھے پتلا حاضر ہو جائے گا تاڈا. لیکن نو ڈاؤٹ جادو اپنی جگہ پہ ایک حیثیت رکھتا ہے, لیکن وہ ایسا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک اوپر کر دیں, ہر ایک اوپر کروا دیں, وہ کوئی آسان نہیں ہوتا. اور پھر جو لوگ کرتے بھی ہیں وہ بھی غیر مسلم ہوتے ہیں, مسلمان تو وہ ہے ہی نہیں نا. اب اگر آپ کسی غیر مسلم کے پاس جا کے کوئی ایسی چیز کروا رہے ہیں, مطلب کہ آپ جو ہے اپنے دین سے ہٹ کے اس کے دین پہ جا رہے ہیں, تو کروانے والا بھی ویسے ہی ختم ہو گیا. اب نو ڈاؤٹ اس طرح کی کچھ چیزیں کچھ لوگوں پہ ہوتی بھی ہیں, اور تبھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہی, کیونکہ ان کے وسیلہ سے ہمیں ہر چیز مل رہی ہے, تو قرآن میں بھی اس کا حل جو ہے وہ موجود ہے. بد نظری زیادہ ہوتی ہے آج کل, بد نظری زیادہ ہو گئی ہوئی ہے, کیونکہ پہلے جو ہے ہم اپنی چیزوں کو اتنا شو آف نہیں کرتے تھے. شو آف ہوتا بھی تھا تو وہ ایک بڑے محدود پیمانے پہ ہوتا تھا, فیملی تک. اب وہ شو آف, آپ ایک پکچر ڈالیں تو آپ کا 500,000 لائک آ جاتا. آپ کوئی بھی چیز شیئر کریں سوشل میڈیا پہ تو فوری طور پہ ہر کون کون دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ آپ سے مروب تو نہیں, آپ کی عزت یا رسپیکٹ تو نہیں کر رہے, اس میں لوگ حسد بھی کر رہے ہیں. اور یہ ایک انسانی نیچرل فطرت بھی ہے کہ آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی اور دوسرے کو وہ چیز مل رہی ہے, تو آپ اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے آپ حسد اور جیلس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی کام جو ہے اسی کی آزادی جو شیطان نے مانگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب شیطان کیونکہ آزاد ہے تو وہ تو اپنا کام کرے گا. تو اس چیز کے لیے بھی 90% یا 90 میں سمجھتا ہوں 98% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جادو ہوا ہے, اصل میں وہ چیز نہیں ہوتی, وہ صرف بد نظری ہوتی ہے, وقتی طور کے اوپر کچھ پلانٹری پوزیشنز خراب چل رہی ہوتی ہیں, وہ ایک چھوٹا مرحلہ ہوتا ہے, وہ گزر جاتا ہے, اس کے بعد چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. کچھ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آتے ہیں اور ان کے اوپر واقعی وہ جادو والا معاملہ ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی قرآن میں ہی علاج ہے.
آپ نے کسی بھی مسئلے کو جب ڈیل کرنا ہے نا تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہو, آپ غیر شرعی طور پہ چیزیں کر رہے ہوں. اور اگر ایک شخص نے آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز کروا کے اپنی آخرت کو خراب کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی اپنی آخرت خراب کریں اور الٹا آپ اس کے اوپر کروا دیں. آپ نے اپنی قبر کو دیکھنا ہے, اپنی آخرت کو دیکھنا ہے, آپ نے دوسرے کو اس میں قطعی طور پہ شامل نہیں کرنا. تو اس میں بھی قرآن پاک میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک تو معوذتین آ جاتا ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری سورہ بقرہ کو سن لینا, پوری سورہ بقرہ کو پڑھ لینا وہ زیادہ بہتر ہے کہ جب آپ اگر کر ہی رہے ہیں تو پھر پراپرلی طور کے پر اس کو ٹریٹ کریں. ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, اس کا بھی اگر اپنا روز رات کو دم کر کے حصار کر کے اپنے اوپر پھونک کے دم شدہ پانی پیتے ہیں تو تب بھی آپ لوگ ہر طرح کی بد نظری سے محفوظ رہ جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قرآن سے ملتی ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہیں, جیسے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھے بد نظری ہو گئی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نا اورا بہت زیادہ ویک ہوتا ہے. ان کا جب اورا ویک ہوگا, حال نور ویک ہوگا تو ان کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے. چھوٹے بچوں کو بھی, فیمیلز کو, میلز کو بھی ایون, کہ جن کا اورا کمزور ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا کوئی اچھا کپڑا پہن لیں یا تھوڑا سا کوئی اچھی ان کی تعریف کر دی جائے تو ان کو بد نظری بڑی جلدی ہو جاتی ہے. اس کے لیے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اورا کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یا تو وہ درود شریف 11 مرتبہ, کوئی سا درود شریف روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے اس کا ایک گلاس دم کر لیں پانی کا, اور خود یا پوری بوٹل دم کر لیں, وہ پی لیں روز بلا ناغہ. اس سے آٹومیٹکلی طور کے اوپر روحانی طور پہ بھی فائدہ برکت ملے گا اور ان کو بد نظری سے بھی حفاظت رہے گی. یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کہ نادیلی ہے, صغیر, نادیلی کی جو چھوٹی دعا ہے صغیر, اس کو بھی اگر آپ روز 11 مرتبہ پڑھ کے اپنا حصار کر لیں تو تب بھی آپ جو ہے بد نظری سے اور جادو ٹونے سے حفاظت میں رہتے ہیں. تو یہ دو چیزوں کی تو یہ ریمیڈیز ہیں. تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے شادی کا. شادی کا مسئلہ ایسا ہے کہ میرے خیال سے پاکستان میں یا باقی بھی میجورٹی طور کے پر جو ہمیں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, یہ میجورٹی جو ہے نا سب سے بڑا ایشو ہے. آدھوں سے زیادہ کا مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو رہی, باقیوں کا مسئلہ ہے شادی ہونے کے بعد کے مسئلے, اور پھر تیسری چیز آپ کی آگئی کہ سیکنڈ میرج کے اعتبار سے کہ عقد ثانی والے معاملات. اب شادی والے مسئلے میں دیکھا جائے نا تو اس میں 2 سے 3 چیزیں آتی ہیں جو کہ زوڈک سائنس یا پلانٹری پوزیشنز کے مطابق ہوتی ہیں. ہر ایک کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا, وہ چارٹ ٹو چارٹ ویری کرتا ہے. اس میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جو کہ مون سے مارس کی پلیسمنٹ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں, اور اس کا جو ویدک اسٹرالوجی میں ورڈ آتا ہے وہ ورڈ آ جاتا ہے مانگلک. اکثر آپ نے یہ اسٹرالوجر سے سنا ہوگا, اور ایون اس کی بہت بڑی ایگزامپل یا مثال میں دے دیتا ہوں, شاید لوگوں نے ماضی میں اس کو دیکھا ہو. جب یہ ایشوریا کی اور ابھیشیک کی شادی ہو رہی تھی تو ان کے بھی آپس میں کوئی اس طرح کے پلانٹری پوزیشنز تھے, اور یہ بڑی اس ٹائم پہ ریومرز اور چیزیں پھیلی بھی تھیں اور ایون میڈیا میں بھی آئی تھیں. تو ان کا بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی حل یا توڑ انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق کیا تھا. تو جو مانگلک لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے چاند سے مارس کی پلیسمنٹ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ڈسٹرب ہوتی ہے, ان کی شادی جو ہے نا وہ تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے, ڈیلے ہوتی ہے. لیکن یہ حتمی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ہی لیٹ ہوگی, وہ جلدی ہو بھی جاتی ہے اور وہ چل بھی جاتی ہے اچھی. لیکن اس میں بھی 2 سے 3 ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جلدی کس طرح ہو سکتی ہے اور وہ اس خراب پوزیشن کے باوجود چل کیسے سکتی ہے. اس میں بھی 2 سے 3 طرح کی ریمیڈیز ہوتی ہیں, کیونکہ پورے 24 گھنٹے میں جو ہمارا علم السات ہے, جو کہ ساتوں کا علم ہے, اس میں ہر ساتھ میں ہر گھنٹے کے بعد پلانٹری پوزیشنز چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح پورے ٹائم میں, پورے 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائمنگز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اپنا رشتے کا, بندھن کا, نکاح کا ٹائم رکھ رہے ہیں تو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اس میں آپ کی پرسنل جو ویکنیسز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. نکاح کا ٹائم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کے رشتے میں خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے, آپ کے رشتے کو چلانے کے لیے, کہ وہ رشتہ آپ کا سسٹین کرے گا نہیں کرے گا. اس میں مسئلے مسائل پرابلمز جو ہیں وہ سارٹ ہوتے رہیں گے یا وہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے. آپ دونوں کی فیملیز کی آپس میں بانڈنگ کیسی رہے گی, آپ لوگوں کو اپنے ان لاز میں جا کے رسپیکٹ ملے گی یا نہیں ملے گی, اور ایون آپ کی اولاد کی نعمت آپ کو کب ملے گی, کہ وہ اولاد کی نعمت آپ کو فوراً مل جائے گی یا تھوڑی ڈیلے ملے گی, یا اس میں کوئی میڈیکل ایشوز آ سکتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں نکاح کے چارٹ میں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو انڈیویجولی طور کے پر ہسبینڈ وائف کے چارٹس ہوتے ہیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ تھوڑی سی ویکنیسز ہوتی ہیں, کبھی کبھی وہ نہیں بھی ہوتی,
کئی بھی کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نکاح ایسے رینڈم ٹائمز میں ہو جاتا ہے, اور وہ قدرتی طور کے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس طرح کے ٹائمنگز ہوتے ہیں کہ جن میں وہ نکاح بہت اچھا آپ کا چل جاتا ہے. لیکن کئی ایگزامپلز آپ ایسی دیکھیں کہ دو بہت ہی محبت کرنے والے لوگ ہوں, ایون کہ بہت قریبی لوگ ہوں, ایون ایک ہی فیملی کے لوگ ہوں, اور وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جان رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی نکاح ہوتے ساتھ ہی ان کی خاندانی دشمنیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں, رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور آپ کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیز بیسڈ کرتی ہے آپ کے نکاح کے ٹائم کے اوپر. نکاح کا ٹائم اچھا ہوگا, آپ کچھ اس میں ریمیڈیز کر لیں گے, کچھ صدقات دے دیں گے, کوئی اچھا ٹائم کے اوپر ایک نئی شروعات کر لیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی بلیسنگز آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں. تو بعد کی زندگی آپ کی, دیکھیں پرابلمز ہر رشتے میں آ رہی ہوتی ہے, لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ پرابلم آپ کی حل ہونی چاہیے, وہ آپ کی مزید ایکسپلائٹ نہیں ہونی چاہیے, اور دوسرے لوگوں کا اس میں انٹرفیئرنس بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز پھر دیکھی جاتی ہے نکاح کے ٹائم میں. اور نکاح کا ٹائم جو ہے وہ رینڈم نہیں نکلتا, کیونکہ پلانٹس تو ہماری مرضی سے نہیں چل رہے ہوتے, وہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے, اس کے مطابق چلتے ہیں. تو اس میں پھر ہم چیک کر لیتے ہیں اگلے آنے والے 2 3 4 مہینوں میں کون سے اچھے ٹائمنگز ہیں, ان میں پھر نکاح کر لیا جائے. جیسے کہ ابھی آج کل دیکھیں ویڈنگ سیزن چل رہا ہے, اور آج کل مارس کی پوزیشن بڑی کمزور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پچھلے دنوں مرکری بھی اسٹیشنری پوزیشن پہ تھا. ابھی تو خیر نسبتاً بہتر ہو گئی ہے, لیکن جو پچھلے چند دن گزرے ہیں ان میں جن لوگوں کے نکاح ہوئے ہوں گے نا, آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گا, ان کی زندگی میں مسئلے لڑائی جھگڑے ضرور ہوں گے. کتنی باریک چیزیں ہیں جس کو ہم ایکچولی اگنور کر جاتے ہیں. ہم دیکھیں شادی کے اوپر ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں. ہاں, کوئی بھی شخص جب شادی کر رہا ہوتا ہے تو وہ خوشی کے لیے کرتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کی ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے شادی کے پتہ لیدگی کرنی ہے, مسئلے ہوں گے, پرابلم ہوں گے. وہ خوشی کے لیے کرتا ہے کہ میرا خاندان بڑھے گا, آپ محبت کے ساتھ رہیں گے, فیملی بلڈ کریں گے, اور اس کے اوپر آپ دکھاوے کے لیے بے شمار خرچے کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے دین کی رسومات نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ سوشلی طور کے اوپر دکھاوے کے لیے کر دیتے ہیں. لیکن جو اصل بنیاد ہے جس نے آپ کی اس دکھاوے کو ختم کر کے صرف آپ کی زندگی کے ساتھ چلنا ہے, اس کے اوپر آپ فوکس نہیں کرتے, اور وہ تب آپ کو یاد آتا ہے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, مسئلے شروع ہوتے ہیں. ایک نالجیبل بندے سے اگر مشورہ کر لیا جائے, لیکن جب آپ کے مسئلے شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ آتے ہیں کہ جی اب ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے اور وہ مسئلے ہو گئے اور یہ چل نہیں رہے. سر اب تو دنوں میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ زندانی صاحب, بہت بہت انفارمیٹیو رہا. ہوپ فلی کہ ہمارے ویورس کو بھی بڑا مزہ آیا ہوگا. اگر مزید کوئی سوال ہو تو آپ کا چینل تو حاضر ہے, آپ سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. سو گائز, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. امید آپ کو اچھا لگا ہوگا. مزید آپ کے کوئی سوال ہوں, ٹاپکس ہوں, آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.